آج ہم ایک ایسی کتاب کے بالکل ابتدائی اور آپ کہہ سکتی ہیں دھماکہ خیز حصوں میں گہرائی میں جا رہے ہیں، جو عالمی طاقت کے کچھ خفیہ پہلوؤں کو سامنے لانے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جی، جان پرکنز کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین۔ بالکل، ایک معاشی قاتل کے اعترافات۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں کافی چونکا دینے والا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ سنسنی خیز دعوے صرف ایک اندرونی شخص کے ذاتی تجربات ہیں، یا ان میں واقعی عالمی سطح پر چلنے والے کسی بڑے کھیل کی آپ کہیں کوئی حقیقت ہے؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے پیش لفظ اور تمہید کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ مصنف اصل میں کہانی کیا پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات پیش لفظ سے کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح معاشی قاتل یا EHM یہ فوراً توجہ کھینچتی ہے۔ جی بالکل۔ پیش لفظ میں وہ شروع میں ہی وضاحت کرتا ہے کہ یہ EHM آخر ہیں کون۔ اس کے مطابق یہ بظاہر بڑے پڑھے لکھے مہنگے سوٹ والے پیشہ ور افراد ہیں۔ اچھا؟ جی، جو عالمی بینک، USAID جیسی ایجنسیوں اور بڑی کارپوریشنوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ان کا کام جیسا مصنف بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو ایسے قرضوں کے جال میں پھنسانا ہے جو وہ کبھی واپس ہی نہ کر سکیں۔ اوہ، لیکن یہ قرضے دیے کیوں جاتے ہیں پھر؟ کیا یہ واقعی ان ممالک کی ترقی کے لیے نہیں ہوتے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا نقطہ نظر تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قرضے دراصل ایک بڑے مقصد کے تحت دیے جاتے ہیں، ایک بڑے ایجنڈے کے تحت۔ کیا مقصد؟ وہ اسے کارپوریشن شاہی کہتا ہے، یعنی کارپوریٹوپریسی۔ یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، وہ واضح کرتا ہے، بلکہ یہ بڑی کارپوریشنوں، بین الاقوامی بینکوں اور حکومتوں کا ایک طاقتور غیر رسمی اتحاد ہے، اچھا۔ جن کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مبینہ مقصد مصنف کے مطابق ایک ایسی عالمی سلطنت قائم کرنا ہے جو چند امیر خاندانوں اور کارپوریشنوں کے کنٹرول میں ہو۔ تو یہ قرضے اسی سلطنت کو پھیلانے اور آپ کہہ لیں مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے نظر آتے ہیں یہ دراصل ایک جال ہے۔ پیش لفظ میں مصنف EHM کے طریقوں کے بارے میں بھی تو بات کرتا ہے۔ یہ صرف مالیاتی ہیر پھیر تک تو محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق EHM کے ہتھیار صرف مالیاتی چالیں نہیں ہیں، وہ تو ایک پوری فہرست دیتا ہے۔ جیسے کہ جعلی مالیاتی رپورٹس بنانا تاکہ کسی ملک کو اس کی اصل حیثیت سے زیادہ قرضہ لینے پر راضی کیا جا سکے، انتخابات میں دھاندلی کروانا تاکہ ان کا پسندیدہ لیڈر اقتدار میں آ جائے۔ او خدایا! جی، رشوت دینا، بلیک میلنگ، جنسی استحصال، اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو قتل۔ قتل؟ جی، مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ بظاہر قانونی کارروائیوں سے لے کر صریحاً مجرمانہ ہتھ کنڈوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کارپوریٹ حکمت عملی اور منظم جرم کے درمیان کی لکیر کو بالکل دھندلا دیتا ہے۔ یہ الزامات تو بہت ہی سنگین ہے، خاص طور پہ قتل کا ذکر۔ کیا مصنف پیش لفظ میں ان کے لیے کوئی ثبوت بھی پیش کرتا ہے، یا یہ سب اس کی ذاتی گواہی اور دعووں پر ہی مبنی ہے فی الحال؟ دیکھیں، پیش لفظ میں تو وہ بنیادی طور پر اپنی تعریفیں اور دعوے ہی پیش کر رہا ہے۔ وہ کتاب کو دو لوگوں کے نام منسوب کرتا ہے، ایکواڈور کے صدر جیمی رولڈوز اور پاناما کے صدر عمر ٹوریجوس۔ جی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں اس کے کلائنٹس تھے جنہیں وہ ہم خیال روحیں سمجھتا تھا، اور اس کے مطابق انہیں اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے کارپوریشن شاہی کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا۔ اب ثبوت کی تفصیلات تو شاید کتاب کے اگلے حصوں میں آئیں، لیکن پیش لفظ میں یہ دعوے بغیر کسی ٹھوس فوری ثبوت کے پیش کیے گئے ہیں، جو انہیں ظاہر ہے اور بھی زیادہ چونکا دینے والا بناتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر EHM ناکام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اور پریشان کن بات ہے۔ جی ہاں، وہ ایک منظم، آپ کہہ لیں 3 سطحی طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ پہلا قدم EHM ہے۔ اگر وہ کسی رہنما کو قرض لینے یا کارپوریشن شاہی کے مطالبات ماننے پر راضی نہیں کر پاتا تو پھر مصنف کے بقول CIA سے منسلک گیدڑ آتے ہیں، یعنی جیکلز۔ یہ مبینہ طور پر قاتل ہوتے ہیں جن کا کام یا تو حکومت کا تختہ الٹنا ہوتا ہے یا پھر رہنما کو ہی راستے سے ہٹانا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بھی ناکام ہو جائیں تو پھر آخری آپشن فوج کا استعمال ہے، جیسا کہ مصنف عراق کی مثال دیتا ہے۔ حالانکہ وہ مثال شاید بعد کے حصے سے ہو، مگر یہ تصور وہ پیش لفظ میں ہی متعارف کرا دیتا ہے۔ تو یہ پورا نظام اس کے مطابق عالمی سلطنت کو برقرار رکھنے اور پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل،
मुसन्निफ का यही मौक़िफ़ है। पेश लफ्ज़ में एक और अहम नुक्ता मुआशी तरक्की के तसव्वुर पर तनकीद है। हम आम तौर पर यही समझते हैं कि जीडीपी बढ़ने का मतलब अवाम की खुशहाली है, लेकिन मुसन्निफ उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जी, वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ा फ़रेब है। आदात व शुमार में तो तरक्की नज़र आती है, जीडीपी बढ़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ एक छोटे से अमीर तबके तक ही महदूद रहता है। और गरीबों का क्या होता है? गरीबों की हालत अक्सर मज़ीद ख़राब हो जाती है, क्योंकि कौमी वसाइल जो हैं वो इन बड़े मंसूबों और फिर इनके कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च हो जाते हैं। माहौल तबाह होता है, सो अलग। वो जोर देता है कि जब निज़ाम खुद लालच की हौसला अफजाई करता है तो ये बदउनवानी और अदम मुसावात को ही जन्म देगा, है ना? सही। तो तरक्की का ये मॉडल उसके मुताबिक पायदार नहीं है। तो पेश लफ्ज़ का खुलासा क्या है? मुसन्निफ का पैगाम क्या है इस हिस्से में? बुनियादी तौर पर ये एक एतराफ़नामा है। मुसन्निफ खुद को इस निज़ाम का एक अहम पुर्जा करार देता है और अपने किए पर पशेमानी का इजहार करता है। उसका बयान करदा मकसद लोगों में बेदारी पैदा करना है। अच्छा। उन्हें ये समझाना है कि आलमी मईशियत और सियासत असल में कैसे काम करती है, कम अज़ कम उसके नुक्ते नज़र से, और उन्हें उस निज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने की तरगीब देना है ताकि एक ज़्यादा मुनसिफाना और पायदार दुनिया बनाई जा सके। वो इन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता है जिन्होंने इससे ये किताब लिखने और शाया करने में मदद दी। तो पेश लफ्ज़ में मुसन्निफ इल्ज़ामात का एक पूरा जाल बिछा देता है। ईएचएम, कॉरपोरेशन शाही, आलमी साजिशें, यहाँ तक के कत्ल का इशारा भी। लेकिन सवाल ये है कि ये निज़ाम अमली तौर पर ज़मीन पर कैसे काम करता है? जी, ये अहम सवाल है। और तमहीद हमें एक्वेडोर ले जाकर इस मैकेनिज्म की पहली झलक दिखाती है। तमहीद का आगाज काफी दिलचस्प मंजरकशी से होता है ना? जी, वो एक्वाडोर का सफ़र का जिक्र करता है। क्वेटो की बुलंदियों से अमेज़न के घने जंगलात में वाक़े शेल नामी तेल कंपनी के कस्बे तक का सफ़र। ये सफ़र खुद ही एक तरह का इस्तिआरा लगता है। किस तरह? मतलब बुलंदी से पस्ती की तरफ, तहजीब से जंगल की तरफ, शायद मासूमियत से जुर्म की तरफ। ये मंजरनामा उस कहानी के लिए एक बहुत ड्रामेटिक पस मंजर फराहम करता है जो वो आगे सुनाने वाला है। और यहाँ वो तफसील से बताता है कि ईएचएम अपना काम असल में करते कैसे हैं। वो कर्ज देने का तरीकाकार क्या है? देखें, तरीक़ेकार बज़ाहिर तो बहुत सीधा साधा लगता है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर उसकी अपनी कंपनी जिसका नाम मेन था, वो तरक्की पजीर ममालिक का दौरा करते हैं। वो उन ममालिक को कायल करते हैं कि अगर वो बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे बनाएं, जैसे बिजली घर, सनती पार्क्स, बंदरगाहें, बड़ी-बड़ी शाहराएं, तो उनकी मईशत तेज़ी से तरक्की करेगी। और उन मंसूबों के लिए फिर भारी कर्जे पेश किए जाते हैं। लेकिन इसमें वो पोशीदा शर्त होती हैं जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था। जी हाँ, और वो शर्त ही असल खेल है। कर्ज इस शर्त पर दिया जाता है कि इन मंसूबों के तमाम ठेके अमरीकी इंजीनियरिंग और तामीराती कंपनियों को मिलेंगे, जैसे बेक्टेल या हैलिबर्टन। अच्छा। तो नतीजा क्या निकलता है? कर्ज का पैसा दर हकीकत कभी उस गरीब मुल्क तक पहुंचता ही नहीं है। ये वॉशिंगटन के बैंकों से निकलकर सीधा न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन या सैन फ्रांसिस्को में उन बड़ी कॉरपोरेशनों के अकाउंट्स में चला जाता है। क्या मतलब? पैसा वापस अमेरिका में ही रह जाता है, लेकिन कर्ज इस तरक्की पजीर मुल्क के जिम्मे चढ़ जाता है? ये तो बहुत अजीब बात है। मुसन्निफ के मुताबिक ये जानबूझकर किया जाता है। वो मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर तो हासिल कर लेता है, ठीक है, जिससे मकामी अमीर तबके और अमरीकी कॉरपोरेशनों को तो फायदा होता है, लेकिन मुल्क मजमूई तौर पर भारी कर्जों के बोझ तले दब जाता है। और सूद भी तो होता होगा। बिल्कुल, सूद दर सूद के साथ ये कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि चंद सालों में ही मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता है। और जब वो दिवालिया होने के करीब होता है, तब क्या होता है? मुसन्निफ ने उसे माफिया से तशबीह दी है। जी बिल्कुल, वो कहता है कि जब मुल्क डिफॉल्ट करने लगता है तो ईएचएम या उनके इदारे माफिया की तरह अपना पाउंड ऑफ फ्लेश यानी अपना हिस्सा वसूल करने आते हैं। अपना हिस्सा किस शक्ल में? ये हिस्सा मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। मुल्क से कहा जा सकता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के हक़ में वोट दे, अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दे, या फिर अपने कीमती कुदरती वसाइल जैसे तेल के ज़खायर या पनामा कैनाल जैसे अहम असासे अमेरिकी कंपनियों के हवाले कर दे। अच्छा। तो इस तरह मुसन्निफ के मुताबिक वो मुल्क गैर रस्मी तौर पर अमरीकी आलमी सल्तनत का हिस्सा बन जाता है
اس کی خود مختاری بری طرح مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ تو استحصال کا ایک بہت ہی منظم طریقہ لگتا ہے اگر مصنف کے دعوے درست مانے جائیں۔ تمہید میں وہ اس نظام کی انسانی قیمت پر بھی بات کرتا ہے، خاص طور پر ایکواڈور کی مثال استعمال کرتے ہوئے۔ جی، اور یہ اعداد و شمار واقعی آپ کہہ لیں ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ایکواڈور میں 1970 کی دہائی میں تیل کی دریافت ہوئی، جسے آئل بوم کہا گیا۔ اس کے بعد قومی اعداد و شمار کے مطابق غربت 50% سے بڑھ کر 70% ہو گئی۔ ہیں؟ تیل کی دولت آنے کے بعد؟ جی ہاں، بے روزگاری یا جز وقتی روزگاری 15% سے چھلانگ لگا کر 70% تک پہنچ گئی۔ عوامی قرضہ $240 ملین سے بڑھ کر $16 بلین ہو گیا۔ یعنی تیل کی دولت کے باوجود ملک مجموعی طور پر مزید غریب اور زیادہ مقروض ہو گیا۔ اور وسائل کی تقسیم کا کیا حال ہوا؟ کیا تیل کی آمدنی سے غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچا؟ مصنف کے مطابق صورتحال بالکل الٹ تھی۔ قومی بجٹ کا وہ حصہ جو غریب ترین 20% آبادی کے لیے مختص تھا، وہ 20% سے کم ہو کر صرف 6% رہ گیا۔ صرف 6%؟ جی، وہ مزید تفصیل میں جاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگلات سے نکالے جانے والے ہر $100 مالیت کے خام تیل میں سے تقریباً $75 تو سیدھے تیل کمپنیوں کو جاتے ہیں۔ $75؟ جی، باقی جو $25 بچے، اس میں سے بھی بڑا حصہ یعنی تقریباً 3/4 بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ تو غریبوں کے لیے کیا بچا آخر میں؟ فوجی اخراجات اور دیگر حکومتی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد مصنف کا حساب ہے کہ صحت، تعلیم اور غریبوں کی مدد کے پروگراموں کے لیے بمشکل $2.50 بچتے ہیں۔ 100 میں سے $2.50؟ جی، $100 کی قدرتی دولت میں سے صرف $2.50 ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کی زمینیں، جن کے دریا، جن کی زندگیاں اس تیل نکالنے کے عمل سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اور یہ لوگ مصنف کے مطابق آلودہ پانی پینے اور ناکافی خوراک کی وجہ سے بیماریوں اور موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تصویر تو بہت ہی تاریک ہے، لیکن کیا لوگ اس سب پر خاموش ہیں؟ کیا کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی؟ نہیں، مصنف یہ بھی واضح کرتا ہے کہ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں۔ تمہید میں وہ ایکواڈور کے 30,000 سے زیادہ مقامی باشندوں کی طرف سے شیورون ٹیکسیکو کے خلاف دائر کیے گئے $1 بلین کے مقدمے کا ذکر کرتا ہے۔ $1 بلین کا مقدمہ؟ جی، ان کا الزام ہے کہ کمپنی نے کئی دہائیوں تک روزانہ لاکھوں گیلن زہریلا فضلہ، جس میں خام تیل، بھاری دھاتویں اور کینسر پیدا کرنے والے مادے شامل تھے، براہ راست دریاؤں اور کھلے گڑھوں میں بہایا۔ اور اس کے کیا نتیجے ہوئے؟ الزامات کے مطابق اس سے وسیع پیمانے پر ماحولیاتی تباہی ہوئی، انسانی صحت کو شدید نقصان پہنچا اور کمپنی نے سینکڑوں کچرے کے گڑھے کھلے چھوڑ دیے جو آج بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ مقدمہ اور اس جیسی دیگر کوششیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ متاثرین خاموش نہیں ہیں اور وہ ان طاقتور کارپوریشنوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصنف آج کے اس مبینہ سامراجی نظام کا موازنہ پرانے زمانے کی سلطنتوں سے بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے طریقے زیادہ مہذب لگتے ہیں۔ جی، وہ کہتا ہے کہ آج کے اہم تلواریں لے کر یا زرہ بختر پہن کر نہیں آتے، وہ بزنس سوٹ پہنتے ہیں، کبھی کبھی مقامی لباس میں گھل مل جاتے ہیں اور انسان دوستی اور ترقی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کانفرنس رومز میں بیٹھ کر اسپریڈ شیٹس اور مالیاتی تخمینے پیش کرتے ہیں اور ہارورڈ بزنس اسکول جیسے اداروں میں میکرو اکنامکس کے معجزات پر لیکچر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بظاہر قانونی اور جائز لگتا ہے کیونکہ یہ مالیاتی جوڑ توڑ اور آپ کے لیے دھوکہ دہی پر مبنی ہے، نہ کہ کھلی فوجی جاریت پر۔ لیکن اس کے پیچھے مقصد وہی پرانا ہے، یعنی کنٹرول اور استحصال۔ مصنف کے مطابق بالکل، وہ کہتا ہے ہم EHMs چالاک ہیں، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ یہ طریقے زیادہ لطیف ہیں، زیادہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اتنے ہی شفاقانہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ مہذب طریقے ناکام ہو جائیں تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، گیدڑ اور پھر فوج تیار رہتی ہے۔ یہ جدید سلطنت سازی کا ایک نیا زیادہ چھپا ہوا روپ ہے۔ تمہید کا اختتام بہت ذاتی نوعیت کا ہے۔ مصنف اپنے اندرونی کرب اور احساس جرم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ایکواڈور میں دریائے پاستازا پر بنے ایک بڑے ڈیم کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے،
وہ اس ڈیم کو, जिसे बनाने में शायद उसने भी किरदार अदा किया था, एक भारी भरकम भूरी कंक्रीट की दीवार के तौर पर देखता है जो एक खूबसूरत मंजर को तबाह कर रही है। इसे शदीद मतली और एहसास जुर्म महसूस होता है। वो सोचता है कि वो न्यू हैम्पशायर का एक सीधा साधा लड़का जो कभी अमन कोर में, पीस कोर में शामिल होना चाहता था, आखिर इस गंदे कारोबार में कैसे फंस गया। ये सवाल वाकई अहम है। तो इन इब्तिदाई अबवाब से यानी पेश लफ्ज़ और तमहीद से हमें क्या अहम बातें मालूम होती हैं? वो कौन से खिलीदी नुकात हैं जो आप समझते हैं सामईन को याद रखने चाहिए? मेरे ख्याल में 4 बुनियादी बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली, माशी कातिल या EHM का तस्वुर। ये कौन है? इनके मुबैना तरीक़े क्या हैं, जो मालियाती तज्ज़िये से लेकर ब्लैकमेलिंग और कत्ल तक जाते हैं, और ये किस तरह खुफिया तौर पर काम करते हैं। ठीक है। दूसरी, कॉरपोरेशन शाही का नज़रिया। ये ताकतवर गैर रस्मी नेटवर्क जो मुसन्निफ के मुताबिक आलमी माईशत और सियासत को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और तीसरी और चौथी बात? तीसरी, इन पॉलिसियों और मंसूबों के तरक्की पजीर ममालिक और उनके अवाम पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात, नाकाबिल वापसी कर्जे, बढ़ती हुई गुर्बत, वसाइल का इस्तेसाल और माहौलियाती तबाही। और चौथी, जो शायद सबसे ज्यादा असर अंगेज है, वो एक अंदरूनी शख्स का ज़ाती एतराफ़ और उसकी शदीद अंदरूनी कशमकश है। ये सिर्फ खुश्क आदादो शुमार या सियासी तज्जिया नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी है जो उस निज़ाम का हिस्सा था, उससे फ़ायदा उठाया और अब उस पर सवाल उठा रहा है और दूसरों को खबरदार कर रहा है। ये वाकई हमारे रिवायती तसव्वुरात को चैलेंज करता है। हम अक्सर आलमी बैंक या USAID जैसी तंजीमों को खालिसतन इमदादी इदारों के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये किताब उनके किरदार पर बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी डालती है। कम अज़ कम मुसन्निफ के नुक्ता नज़र से तो यही लगता है। बिल्कुल, ये पेशलफ्ज़ और तमहीद कारी को और हमारे सामीन को मजबूर करते हैं कि वो आलमी इमदाद, तरक्याती मंसूबों और ताकत के खेल के बारे में अपने पहले से मौजूद नज़रियात पर नज़रसानी करें। ये दिखाते हैं कि किस तरह बज़ाहिर मुस्बत नज़र आने वाले इक़दामात के पीछे मुसन्निफ के मुताबिक इस्तेहसाल का एक पेचीदा निज़ाम कारफरमा हो सकता है। और ये सिर्फ जॉन पाकिंस की कहानी नहीं है। नहीं, वो कहता है कि ये उन हज़ारों लोगों की कहानी है जो आज भी बड़ी कॉरपोरेशनों और हुकूमतों में इसी तरह के किरदार अदा कर रहे हैं। तमहीद के आखिर में जो सवाल उठाया गया है वो वाकई गहरा है। आखिर एक अच्छा बच्चा, जैसा कि वो खुद को कहता है, इस तरह के किरदार में कैसे ढल जाता है? कौन से नफ्सियाती, समाजी या माशी अवामिल हैं जो अफराद को ऐसे रास्तों पर डालते हैं जो बज़ाहिर उनकी अपनी इक़दार के खिलाफ हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको गौर करना चाहिए। यकीनन, ये पेशलफ्ज़ और तमहीद एक ऐसी दास्तान की बुनियाद रखते हैं जो ना सिर्फ सनसनीखेज है, बल्कि आलमी मईशत, ताकत के इस्तेमाल और तरक्की के नाम पर किए जाने वाले इक़दामात के अखलाक़ी मुज़म्मरात के बारे में बुनियादी सवालात उठाती हैं। ये हमें उन पोशीदा कुव्वतों पर गौर करने की दावत देती हैं जो शायद हमारी दुनिया को तश्कील दे रही हैं, और हमें उन निज़ामों पर तनकीदी नज़र डालने की तरगीब देती हैं जिनमें हम सब किसी न किसी तरह शरीक हैं। ये इतराफ़ात अगरचे एक फ़र्द के ज़ाती तजुर्बात पर मबनी हैं, आज के दौर में कारपोरेट ताकत, हुकूमती पॉलिसियों और आलमी अदम मसावात के बारे में वसीतर बहस से ज़रूर गूंजते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई तक जा रहे हैं जो ज़ाती इतराफ़ात और आलमी साजिशों के धागों से बुनी गई है। ये जॉन पर्किंस की मुतनाज़ा किताब एक मौशी हिटमैन के इतराफ़ात का पहला हिस्सा है, जो 1963 से 1971 के अरसे पर मुहित है। ये वो दौर है जब पर्किंस के अपने अल्फाज में वो इस रास्ते पर चल निकला जिसे वो मौशी हिटमैन या EHM बनना कहता है। ये तसव्वुर ही काफ़ी चौंका देने वाला है, यानी ऐसे लोग जो मुबैना तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों को बड़े कर्ज़ों के जाल में फंसाकर अमरीकी कॉर्पोरेशंस और ताकतवर हलकों के लिए रास्ते हमवार करते हैं। आज हम सिर्फ इस पहले हिस्से पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्किंस की कहानी के मुताबिक कोई इस निज़ाम का हिस्सा कैसे बनता है
وہ کیا حالات تھے، کیا ذاتی کمزوریاں تھیں، اور کیسے ایک عام نوجوان اس مشینری کا پرزہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہم یہاں پرکنز کے بیان کردہ واقعات اور اس کی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کے دعووں کی تصدیق یا تردید کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب کے پہلے 5 ابواب، مطلب 1963 سے 1971 تک میں، وہ اپنی کہانی کیسے بیان کرتا ہے، کیسے ذاتی زندگی کے تجربات، کچھ اہم ملاقاتیں اور مخصوص حالات اسے ایک ایسے راستے پر لے گئے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا کی معیشت اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو آئیے اس کی کہانی کے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ پرکنز کی ابتدائی زندگی کافی دلچسپ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ٹلٹن اسکول کے کیمپس میں پلا بڑھا۔ یہ امیر بچوں کا ایک بورڈنگ اسکول تھا۔ اس کے والد وہاں زبانیں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے خاندان کو رہائش، کھانا اور دیگر بنیادی سہولیات تو میسر تھیں، لیکن مالی طور پر وہ ان امیر طلباء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ پرکنز لکھتا ہے کہ اس ماحول نے اس میں ایک طرف تو احساس برتری پیدا کیا، مقامی غریب آبادی جنہیں وہ ٹاؤنیز کہتا ہے ان کے مقابلے میں تو، اور دوسری طرف امیر ہم جماعتوں کے درمیان ایک طرح کی اجنبیت اور مالی کمتری کا احساس بھی۔ اور یہ تضاد، یہ کنٹراسٹ، اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق وہ ایک طرح کی اندرونی کشمکش اور مایوسی کا شکار تھا۔ والدین، خاص طور پر اس کی والدہ، بظاہر اسے سماجی طور پر آگے بڑھانے کے لیے جوڑ توڑ سے کام لیتی تھیں، جس میں مقامی لڑکیوں سے دوستی کی حوصلہ شکنی بھی شامل تھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نوجوان بنا رہا تھا جو شاید کامیابی، قبولیت اور مالی استحکام کا شدید خواہش مند تھا، اور ممکنہ طور پر بیرونی اثر و رسوخ کے لیے زیادہ کھلا بھی۔ اسی دوران 2 اہم لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک ایرانی دوست فرہاد اور این سٹورڈ، جو بعد میں اس کی بیوی بنی۔ اچھا، این کے ذریعے ہی اس کا رابطہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق لگتا ہے۔ این کے والد کے ایک دوست، جسے پرکنز انکل فرینک کا نام دیتا ہے، NSA کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ انکل فرینک نے ہی پرکنز کو NSA میں ملازمت کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر بھرتی کا عمل شروع ہوتا ہے، انٹرویوز، سیکیورٹی چیکس اور سب سے اہم پولی گراف ٹیسٹ۔ یہاں یہ بات بہت حیران کن ہے جو پرکنز لکھتا ہے کہ NSA کو اس کی ان خامیوں میں زیادہ دلچسپی تھی جنہیں عام طور پر منفی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلو کافی اہم ہے۔ پرکنز کے مطابق پولیگراف ٹیسٹ میں اس کے والدین کے خلاف غصہ، عورتوں، پیسے اور جنسی تعلقات کے حصول کی شدید خواہش اور اس سے جڑی مایوسی، اور اپنے دوست فرہاد کو ایک معمولی جرم میں بچانے کے لیے پولیس سے جھوٹ بولنے جیسی باتیں سامنے آئیں۔ پرکنز کا دعویٰ ہے کہ NSA نے ان چیزوں کو منفی کے بجائے مثبت زاویے سے دیکھا۔ ان کے تجزیے کے مطابق یہ غصہ اور مایوسی اسے قابو پذیر یا ورغلانے کے قابل بناتے تھے۔ تعلیمی اور کھیلوں میں کامیابی کی لگن اس کے عزم کو ظاہر کرتی تھی۔ غیر ملکی پس منظر والے دوست فرہاد سے تعلقات یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ غیر ملکیوں سے گھل مل سکتا ہے، اور دوست کی خاطر جھوٹ بولنے پر آمادگی وفاداری کا ثبوت سمجھی گئی، یعنی وہ ادارے کے راز بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی منطق لگتی ہے۔ عام طور پر تو ایسی چیزوں کو ملازمت کے لیے نااہلی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور پرکنز یہی نقطہ اٹھاتا ہے کہ NSA ایسے لوگوں کی تلاش میں تھی جن کی نفسیاتی کمزوریوں کو استعمال کیا جا سکے، اور جن میں وہ خصوصیات ہوں جو اس مخصوص کام کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، چاہے وہ روایتی اخلاقیات کے پیمانے پر پوری نہ اترتی ہوں۔ اسی دوران ویتنام جنگ کا ماحول گرم تھا، اور لازمی فوجی بھرتی کا خطرہ سر پر تھا۔ اس سے بچنے کے لیے پرکنز کے ذہن میں پیس کور میں شامل ہونے کا خیال آیا۔ اور حیران کے اس طور پر انکل فرینک، جو NSA کے لیے بھرتی میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے پیس کور جانے کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں؟ پرکنز کے مطابق نہ صرف انکل فرینک نے حوصلہ افزائی کی، بلکہ ایک بہت ہی معنی خیز بات بھی کہی۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ پیس کور میں جنوبی امریکہ، خصوصاً ایمیزون کے علاقے میں جانے کا ایک اچھا خیال ہوگا، کیونکہ مستقبل میں یہ علاقہ ایک ہاٹ سپاٹ یعنی اہم مرکز بنے گا۔
یہ پرکنز کے لیے ایک اشارہ تھا کہ NSA کی دلچسپی صرف سگنلز انٹیلیجنس تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے وسیع تر اسٹریٹجک اور معاشی مفادات بھی پوشیدہ ہیں، اور شاید پیس کور کا تجربہ بھی مستقبل میں کسی کردار کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو پرکنز پیس کور میں شامل ہو کر ایکواڈور چلا جاتا ہے، وہاں ایمیزون کے جنگلات میں مقامی شاور قبیلے کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسے ان لوگوں سے ایک طرح کی ہمدردی محسوس ہوئی اور ان میں اسے اپنے بچپن کے ٹاؤنیز کی جھلک نظر آئی۔ کیا یہ تجربہ اسے بدل نہیں سکا؟ بظاہر اس تجربے نے اس پر کچھ اثر ضرور ڈالا، لیکن شاید اتنا نہیں کہ وہ اس راستے سے مکمل طور پر ہٹ جاتا جس پر وہ لاشعوری طور پر چل پڑا تھا۔ پیس کور کے بعد اسے ایک بین الاقوامی مشاورتی فرم چیز ٹی مین انک، جسے مختصراً مین کہا جاتا تھا، سے ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش NR گریو کی طرف سے آئی، جو مین کا نائب صدر تھا اور جس سے پرکنز کی ملاقات ایکواڈور میں ہوئی تھی۔ پرکنز کا دعویٰ ہے کہ گریو کا بھی NSA سے رابطہ تھا۔ اور مین نے اسے کیوں چنا؟ اس کے پاس تو معاشیات کی کوئی اعلیٰ ڈگری بھی نہیں تھی، جبکہ ان کے پاس PhD ماہر معاشیات بھی ناکام ہو چکے تھے، جیسا کہ گریو نے بتایا۔ گریو نے مبینہ طور پر پرکنز کو بتایا کہ اسے 2 وجوہات کی بنا پر ترجیح دی گئی۔ اول، وہ خطرہ موڑ لینے اور نامکمل معلومات کی بنیاد پر بھی تخمینے لگانے کو تیار نظر آیا۔ دوم، ایکواڈور کے مشکل حالات میں اس کا گزارا کرنا اس کی سختی اور عملیت پسندی کا ثبوت سمجھا گیا۔ گریو نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو صرف اعداد و شمار میں الجھے رہیں، بلکہ ایسے جو بڑے فیصلے کر سکیں۔ جنوری 1971 میں جب پرکنز 26 سال کا ہوا اور قانونی طور پر فوجی بھرتی سے بھی محفوظ ہو گیا، اس نے مین میں ماہر معاشیات کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ تو مین کس قسم کی کمپنی تھی؟ کیا یہ کوئی مشہور نام تھا؟ نہیں، مشہور بالکل نہیں تھی۔ پرکنز کے مطابق مین جان بوجھ کر پس پردہ رہتی تھی۔ یہ ایک انتہائی طاقتور، منافع بخش اور خفیہ انجینئرنگ اور مشاورتی فرم تھی جس کے دفاتر دنیا بھر میں تھے۔ ملازمین کی تعداد تقریباً 2000 تھی، لیکن اصل طاقت اور زیادہ تر منافع صرف مٹھی بھر شراکت داروں کے پاس جاتا تھا۔ ان کے حریف جیسے بیکٹل یا ہیلیبرٹن زیادہ جانے پہچانے نام تھے، لیکن مین زیادہ خاموشی سے کام کرتی تھی۔ اور یہیں سے EHM کا وہ ماڈل سامنے آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ جی ہاں، پرکنز وضاحت کرتا ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا تھا۔ اس کے مطابق NSA جیسی ایجنسیاں ممکنہ امیدواروں جیسے خود پرکنز کی نشاندہی کرتی ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتی ہیں اور پھر انہیں MN جیسی نجی کارپوریشنز کے ذریعے ملازمت دلواتی ہیں۔ اس کا دوہرا فائدہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اگر AHM کی سرگرمیاں جیسے کہ جعلی رپورٹس بنانا یا قرضوں کے جال میں پھنسانا منظر عام پر آ بھی جائیں تو الزام حکومت پر نہیں بلکہ نجی کمپنی کے لالچ پر آتا ہے۔ اس سے حکومت کو پلازیبل ڈینائبلٹی یعنی قابل تردید انکار کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسرا، نجی کمپنیاں حکومتی بجٹ، کانگریسی نگرانی اور عوامی جانچ پڑتال سے کافی حد تک محفوظ رہتی ہیں۔ یہ تو کافی سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے۔ پرکنز اس کا موازنہ کسی پرانے واقعے سے بھی کرتا ہے؟ ہاں، وہ 1953 میں ایران میں CIA ایجنٹ کرمٹ روزویلٹ کی مثال دیتا ہے، جو صدر تھیوڈور روزویلٹ کے پوتے تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ پرکنز کہتا ہے کہ اس واقعے سے سبق سیکھا گیا کہ براہ راست CIA ایجنٹس کو استعمال کرنے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ EHM ماڈل اس خطرے کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مین میں آنے کے بعد پرکنز کی ملاقات کلوڈین مارٹن نامی ایک خاتون سے ہوتی ہے۔ یہ کردار بڑا پراسرار لگتا ہے۔ بالکل، کلوڈین بقول پرکنز مین کی خصوصی مشیر تھی۔ وہ ذہین، پرکشش اور انتہائی بااثر تھی۔ پرکنز لکھتا ہے کہ کلوڈین نے اسے تربیت دی اور اسے اس کے اصل کام کی نوعیت سمجھائی۔ ان کی ملاقاتیں دفتر کے بجائے خفیہ طور پر کلوڈین کے اپارٹمنٹ میں ہوتی تھیں۔ کلوڈین نے ہی اسے بتایا کہ وہ تکنیکی طور پر مین کا ملازم ہے، لیکن اس کا اصل کام EHM کا ہے۔ اور یہ اصل کام کیا تھا؟ صرف معاشی پیش گوئیاں کرنا تو نہیں تھا، جیسا کہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کلوڈین نے مبینہ طور پر وضاحت کی کہ پرکنز کا کام ترقی پذیر ممالک کے لیے ایسے معاشی مطالعات تیار کرنا تھا جو اربوں ڈالر کے قرضوں کا جواز پیش کر سکیں۔ یہ قرضے عالمی بینک،
یعنی ورلڈ بینک اور US ایڈ جیسے اداروں سے دلوائے جاتے تھے۔ ان قرضوں سے بڑے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے جیسے بجلی گھر، ہائی ویز، بندرگاہیں، صنعتی پارکس وغیرہ بنائے جانے تھے۔ بظاہر یہ ترقیاتی منصوبے لگتے تھے، لیکن کلاڈائن نے بتایا کہ ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اور وہ اصل مقصد کیا تھا؟ پرکنز کے مطابق کلاڈائن نے 3 بنیادی مقاصد بتائے۔ پہلا، ان منصوبوں کے ٹھیکے امریکی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیوں جیسے مین، بیکٹل وغیرہ کو ملیں جس سے وہ بھاری منافع کمائیں۔ دوسرا، جس ملک کو قرض دیا جا رہا ہے وہ اتنا مقروض ہو جائے کہ وہ امریکہ کا سیاسی وفادار بن جائے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ، فوجی آرڈوں کی فراہمی یا تیل جیسے قدرتی وسائل تک رسائی دینے میں امریکی مطالبات ماننے پر مجبور ہو۔ اور تیسرا، اس ملک کی معیشت امریکی کارپوریشنز کے لیے کھل جائے، انہیں سستی لیبر، خام مال اور نئی منڈیاں ملیں۔ لیکن ان سب کو معاشی ترقی کے نام پر کیسے بیچا جاتا تھا؟ یہاں GNP کا کیا کردار تھا؟ یہی تو سارا کھیل تھا۔ کلاڈائن نے مبینہ طور پر بتایا کہ پرکنز کا کام یہ ثابت کرنا تھا کہ ان منصوبوں سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GNP میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ GNP کا بڑھنا بظاہر معاشی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن کلاڈائن نے اس کے فریب کو بھی واضح کیا۔ GNP بڑھ سکتا ہے چاہے سارا فائدہ صرف چند امیر خاندانوں یا غیر ملکی کمپنیوں کو ہو، جبکہ ملک کی غریب اکثریت مزید قرضوں تلے دب جائے اور ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہ آئے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے جاتے ہیں، لیکن اعداد و شمار ترقی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ GNP کا گورکھ دھندا EHM کے کام کے لیے بالکل موزوں تھا۔ یہ جان کر تو پرکنز کو دھچکا لگا ہوگا۔ اس کے پیس کور کے تجربے اور غریبوں سے ہمدردی کا کیا ہوا؟ پرکنز اپنی کتاب میں اپنے اندرونی تضاد اور ضمیر کی خلش کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک طرف دولت، طاقت اور پرکشش خواتین جیسے کلاڈائن کی کشش تھی، تو دوسری طرف اس کے پیس کور کے آئیڈیلز تھے۔ اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اس نظام کا حصہ بن کر اسے اندر سے سمجھے گا اور بعد میں اسے بے نقاب کر دے گا، لیکن ساتھ ہی کلاڈائن نے اسے ایک سخت وارننگ بھی دی۔ ایک بار تم اس کھیل میں شامل ہو گئے تو پھر کبھی باہر نہیں نکل سکتے، یا تو تم زندگی بھر ہمارے ساتھ ہو یا پھر یہ دھمکی بہت واضح تھی۔ اور پھر اسے اس کی پہلی بڑی اسائنمنٹ ملتی ہے انڈونیشیا۔ یہ 1971 کی بات ہے۔ جی ہاں، انڈونیشیا اس وقت امریکہ کے لیے انتہائی اہم تھا۔ 1965 کی ناکام کمیونسٹ بغاوت اور اس کے بعد ہونے والے مبینہ قتل عام کے بعد صدر سکارنو کو ہٹا کر جنرل سوہارتو اقتدار میں آ چکے تھے۔ امریکہ کو امید تھی کہ سوہارتو ایران کے شاہ کی طرح ایک مضبوط اتحادی ثابت ہوں گے۔ انڈونیشیا اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم تھا۔ تیل کے ممکنہ وسیع ذخائر، دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک اور ویتنام جنگ کے تناظر میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک کلیدی ریاست تھا۔ واشنگٹن چاہتا تھا کہ انڈونیشیا کو معاشی امداد کے ذریعے اپنا وفادار بنایا جائے اور اسے خطے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے۔ پرکنز جب انڈونیشیا پہنچا تو اس کی کیا تاثرات تھے؟ وہ لکھتا ہے کہ شروع میں وہ انڈونیشیا کے بارے میں رومانوی خیالات رکھتا تھا، بالی کے رقاص، خوبصورت جزیرے، پراسرار مشرق۔ لیکن جکارتا پہنچتے ہی حقیقت اس پر آشکار ہونا شروع ہو گئی۔ غربت، گندگی اور فوجی موجودگی نے اسے چونکا دیا۔ اس کا پروجیکٹ مینیجر چارلی ایلنگورتھ نامی ایک سخت گیر اور حقیقت پسند شخص تھا جس نے پہلے ہی اشائیے پر چیزیں واضح کر دی۔ چارلی نے کیا کہا؟ چارلی نے صاف بتایا کہ ان کا کام جاوا جزیرے کے لیے اگلے 25 سال کا بجلی کا ماسٹر پلان تیار کرنا ہے، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انڈونیشیا کو بڑے قرضوں کے لیے تیار کیا جائے جس سے امریکی کمپنیاں فائدہ اٹھائیں اور انڈونیشیا امریکی اثر و رسوخ میں آ جائے۔ چارلی نے پرکنز کو بتایا کہ اسے معاشی ترقی کی انتہائی پر امید تقریباً غیر حقیقی پیشگوئیاں کرنی ہوں گی تاکہ بڑے بجلی منصوبوں اور نتیجتاً بھاری قرضوں کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ چارلی نے یہ بھی واضح کیا کہ تیل کی صنعت کے مفادات سب سے اہم ہیں۔ یہیں پر پرکنز کارپوریٹوکریسی کی بات کرتا ہے۔ بالکل، وہ اس نیٹ ورک کو کارپوریٹوکریسی کا نام دیتا ہے، یعنی بڑی کارپوریشنز، بینکوں اور حکومتوں کے سربراہان کا ایک ایسا گٹھ جوڑ جو مل کر ایک عالمی سلطنت چلا رہا ہے۔
جس کا مقصد اپنے منافع اور طاقت کو بڑھانا ہے، چاہے اس کی قیمت غریب ممالک اور ان کے عوام کو ادا کرنی پڑے۔ پرکنز لکھتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بننے پر بے چین تھا، لیکن ساتھ ہی جواز بھی تراش رہا تھا کہ شاید یہی دنیا کا دستور ہے، تاریخ میں بھی سلطنتیں ایسے ہی بنتی رہی ہیں، اور یہ کہ وہ بعد میں سب کچھ لکھ دے گا۔ انڈونیشیا میں اس کی ملاقات ایک اور اہم شخص ہاورڈ پارکر سے ہوتی ہے۔ وہ کون تھا؟ ہاورڈ پارکر ایک معمر، تجربہ کار امریکی انجینئر تھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد جز وقتی طور پر MIN کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ ٹیم کا چیف لوڈ فورکاسٹر تھا، یعنی اس کا کام یہ اندازہ لگانا تھا کہ مستقبل میں بجلی کی طلب کتنی ہوگی۔ یہ پیش گوئی براہ راست پرکنز کی معاشی ترقی کی پیش گوئیوں پر منحصر تھی۔ اگر پرکنز معاشیت میں تیز رفتار اضافے کی پیش گوئی کرتا تو پارکر کو بھی بجلی کی طلب میں اسی حساب سے اضافے کا تخمینہ لگانا پڑتا، جس سے بڑے اور مہنگے بجلی گھروں کا جواز بنتا۔ تو پارکر کا کیا رویہ تھا؟ کیا وہ بھی چارلی کی طرح کھیل کا حصہ تھا؟ نہیں، پرکنز کے مطابق پارکر ایک اصول پسند اور ایماندار انجینئر تھا۔ بنڈونگ شہر میں کام کے دوران پارکر نے ایک شام پرکنز کو ایک طرف لے جا کر خبردار کیا۔ اس نے کہا، سنو، یہ لوگ تم پر دباؤ ڈالیں گے کہ معیشت کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتاؤ، لیکن تم اس بکواس میں مت پڑنا۔ میں اپنی لوڈ فورکاسٹنگ حقائق پر مبنی رکھوں گا، تمہاری خیالی معاشی پیش گوئیوں پر نہیں۔ اس بات سے پرکنز کو وقتی طور پر کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے سوچا کہ حتمی تکنیکی فیصلہ تو پارکر کا ہی ہوگا، اس لیے اگر وہ چارلی کے کہنے پر کچھ بڑھا چڑھا کر لکھ بھی دے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ وہ پارکر کو ایک طرح کا سیفٹی نیٹ سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ جی ہاں، ایک ڈرامیٹک موڑ۔ ہاورڈ پارکر اچانک شدید بیمار ہو جاتا ہے، اسے امیبائی پیچش ہو جاتی ہے اور اسے فوراً علاج کے لیے امریکہ واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ جاتے ہوئے کمزوری کی حالت میں بھی وہ پرکنز کو اپنی بات دہراتا ہے کہ وہ اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا حصہ نہ بنے۔ تو اب سارا دار و مدار پرکنز پر آ گیا۔ بالکل، پارکر کی روانگی نے وہ سیفٹی نیٹ ہٹا دیا جس کا سہارا لے کر پرکنز خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اب لوڈ فورکاسٹنگ کی ذمہ داری بھی بالا واسطہ طور پر اسی پر آ گئی تھی، کیونکہ لوڈ فورکاسٹ اس کی معاشی پیشگوئی پر مبنی ہونی تھی۔ چارلی کا دباؤ اب براہ راست اور شدید تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے پرکنز اپنی کتاب میں روح بیچنے کا لمحہ قرار دیتا ہے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ حقائق کو مسخر کرے گا، انتہائی غیر حقیقی معاشی ترقی کی پیشگوئیاں کرے گا تاکہ اربوں ڈالر کے قرضوں اور منصوبوں کا جواز بن سکے، اور مکمل طور پر ایک EHM بن جائے گا، یا وہ مزاحمت کرے گا جس کے نتائج نامعلوم تھے۔ یہ 1971 کا اختتام تھا، اور بقول پرکنز اس نے پہلا راستہ چنا۔ تو اگر ہم اس پورے دور 1963 سے 1971 تک کا خلاصہ کریں تو یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جس کی ذاتی محرومیاں اور تضادات اسے NSA جیسی ایجنسی کی نظروں میں لاتے ہیں۔ اس کی کمزوریوں کو ہی اس کی طاقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے پیس کور اور پھر مین جیسی نجی فرم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں اسے کلاڈائن مارٹن جیسے کرداروں کے ذریعے EHM کے اصل مقصد سے روشناس کرایا جاتا ہے، یعنی ترقی پذیر ممالک کو ناقابل واپسی قرضوں میں جکڑنا تاکہ امریکی کارپوریٹ اور حکومتی مفادات پورے ہوں۔ GNP جیسے معاشی پیمانوں کو اس سارے عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذاتی کشش، دولت کا لالچ اور نظام کا دباؤ اسے اندرونی تضادات کے باوجود آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر انڈونیشیا میں ہاورڈ پارکر کی غیر متوقع روانگی اسے اس فیصلہ کن موڑ پر لے آتی ہے جہاں وہ شعوری طور پر بقول اس کے جعلی معاشی پیش گوئیاں کرنے کا انتخاب کرتا ہے، اور یوں وہ مکمل طور پر اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے جسے وہ کارپوریٹوکریسی کہتا ہے۔ یہ کہانی، جیسا کہ پرکنز بیان کرتا ہے، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ذاتی عوامل جیسے کسی کی نفسیاتی کمزوریاں، اس کے عزائم، قبولیت کی خواہش، اور بیرونی عوامل جیسے ایک منظم بھرتی کا نظام، تربیت، دباؤ اور لالچ مل کر کسی فرد کو ایک خاص کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ نجی کارپوریشنز کو استعمال کرنے کا طریقہ کار، جیسا کہ پرکنز نے بیان کیا، حکومت کو براہ راست ذمہ داری سے بچانے اور پورے آپریشن کو زیادہ خفیہ رکھنے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا تھا۔
یہ سب حادثاتی نہیں لگتا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہاں رک کر یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر پرکنز کا بیان کردہ بھرتی اور کام کرنے کا ماڈل واقعی موجود تھا تو کیا یہ صرف ماضی کی بات ہے؟ آج کی دنیا میں بڑی بڑی کارپوریشنز اور اداروں میں کیا یہ ممکن نہیں کہ بہت سے لوگ شاید پوری تصویر سمجھے بغیر یا کامیابی کی دوڑ اور ادارہ جاتی دباؤ کے تحت انجانے میں اسی طرح کے کردار ادا کر رہے ہوں؟ کیا وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اس عالمی سلطنت کو برقرار رکھنے یا پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جس کی طرف پرکنز اشارہ کرتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ان نظاموں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جن میں ہم رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو ذاتی اعترافات اور عالمی سازشوں کے دھاگوں سے بنی گئی ہے۔ یہ جان پرکنز کی متنازع کتاب ایک معاشی ہٹ مین کے اعترافات کا پہلا حصہ ہے جو 1963 سے 1971 کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ وہ دور ہے جب پرکنز کے اپنے الفاظ میں وہ اس راستے پر چل نکلا جسے وہ معاشی ہٹ مین یا EHM بننا کہتا ہے۔ یہ تصور ہی کافی چونکا دینے والا ہے، یعنی ایسے لوگ جو مبینہ طور پر ترقی پذیر ملکوں کو بڑے قرضوں کے جال میں پھنسا کر امریکی کارپوریشنز اور طاقتور حلقوں کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ آج ہم صرف اس پہلے حصے پر توجہ مرکوز کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پرکنز کی کہانی کے مطابق کوئی اس نظام کا حصہ کیسے بنتا ہے، وہ کیا حالات تھے، کیا ذاتی کمزوریاں تھیں، اور کیسے ایک عام نوجوان اس مشینری کا پرزہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہم یہاں پرکنز کے بیان کردہ واقعات اور اس کی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کے دعووں کی تصدیق یا تردید کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب کے پہلے 5 ابواب، مطلب 1963 سے 1971 تک میں وہ اپنی کہانی کیسے بیان کرتا ہے، کیسے ذاتی زندگی کے تجربات، کچھ اہم ملاقاتیں اور مخصوص حالات اسے ایک ایسے راستے پر لے گئے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا کی معیشت اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو آئیے اس کی کہانی کے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ پرکنز کی ابتدائی زندگی کافی دلچسپ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ٹلٹن اسکول کے کیمپس میں پلا بڑھا۔ یہ امیر بچوں کا ایک بورڈنگ اسکول تھا۔ اس کے والد وہاں زبانیں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے خاندان کو رہائش، کھانا اور دیگر بنیادی سہولیات تو میسر تھیں، لیکن مالی طور پر وہ ان امیر طلباء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ پرکنز لکھتا ہے کہ اس ماحول نے اس میں ایک طرف تو احساس برتری پیدا کیا، مقامی غریب آبادی جنہیں وہ ٹاؤنیز کہتا ہے ان کے مقابلے میں تو، اور دوسری طرف امیر ہم جماعتوں کے درمیان ایک طرح کی اجنبیت اور مالی کمتری کا احساس بھی۔ اور یہ تضاد، یہ کنٹراسٹ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق وہ ایک طرح کی اندرونی کشمکش اور مایوسی کا شکار تھا۔ والدین، خاص طور پر اس کی والدہ، بظاہر اسے سماجی طور پر آگے بڑھانے کے لیے جوڑ توڑ سے کام لیتی تھیں، جس میں مقامی لڑکیوں سے دوستی کی حوصلہ شکنی بھی شامل تھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نوجوان بنا رہا تھا جو شاید کامیابی، قبولیت اور مالی استحکام کا شدید خواہش مند تھا، اور ممکنہ طور پر بیرونی اثر و رسوخ کے لیے زیادہ کھلا بھی۔ اسی دوران 2 اہم لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک ایرانی دوست فرہاد اور این سٹورڈ، جو بعد میں اس کی بیوی بنی۔ اچھا، این کے ذریعے ہی اس کا رابطہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق لگتا ہے۔ این کے والد کے ایک دوست، جسے پرکنز انکل فرینک کا نام دیتا ہے، NSA کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ انکل فرینک نے ہی پرکنز کو NSA میں ملازمت کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر بھرتی کا عمل شروع ہوتا ہے، انٹرویوز، سیکیورٹی چیکس اور سب سے اہم پولیگراف ٹیسٹ۔ یہاں یہ بات بہت حیران کن ہے جو پرکنز لکھتا ہے کہ NSA کو اس کی ان خامیوں میں زیادہ دلچسپی تھی جنہیں عام طور پر منفی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلو کافی اہم ہے۔ پرکنز کے مطابق پولیگراف ٹیسٹ میں اس کے والدین کے خلاف غصہ، عورتوں، پیسے اور جنسی تعلقات کے حصول کی شدید خواہش اور اس سے جڑی مایوسی، اور اپنے دوست فرہاد کو ایک معمولی جرم میں بچانے کے لیے پولیس سے جھوٹ بولنے جیسی باتیں سامنے آئیں۔
پرکنز کا دعویٰ ہے کہ NSA نے ان چیزوں کو منفی کے بجائے مثبت زاویے سے دیکھا۔ ان کے تجزیے کے مطابق یہ غصہ اور مایوسی اسے قابو پذیر یا ورغلانے کے قابل بناتے تھے۔ تعلیمی اور کھیلوں میں کامیابی کی لگن اس کے عزم کو ظاہر کرتی تھی۔ غیر ملکی پس منظر والے دوست فرحاد سے تعلقات یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ غیر ملکیوں سے گھل مل سکتا ہے، اور دوست کی خاطر جھوٹ بولنے پر آمادگی وفاداری کا ثبوت سمجھی گئی، یعنی وہ ادارے کے راز بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی منطق لگتی ہے۔ عام طور پر تو ایسی چیزوں کو ملازمت کے لیے نااہلی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور پرکنز یہی نقطہ اٹھاتا ہے کہ NSA ایسے لوگوں کی تلاش میں تھی جن کی نفسیاتی کمزوریوں کو استعمال کیا جا سکے اور جن میں وہ خصوصیات ہوں جو اس مخصوص کام کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، چاہے وہ روایتی اخلاقیات کے پیمانے پر پوری نہ اترتی ہوں۔ اسی دوران ویتنام جنگ کا ماحول گرم تھا اور لازمی فوجی بھرتی کا خطرہ سر پر تھا۔ اس سے بچنے کے لیے پرکنز کے ذہن میں پیس کور میں شامل ہونے کا خیال آیا۔ اور حیران کے اس طور پر انکل فرینک، جو NSA کے لیے بھرتی میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے پیس کور جانے کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں؟ پرکنز کے مطابق نہ صرف انکل فرینک نے حوصلہ افزائی کی، بلکہ ایک بہت ہی معنی خیز بات بھی کہی۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ پیس کور میں جنوبی امریکہ، خصوصاً ایمیزون کے علاقے میں جانے کا ایک اچھا خیال ہوگا، کیونکہ مستقبل میں یہ علاقہ ایک ہاٹ سپاٹ یعنی اہم مرکز بنے گا۔ یہ پرکنز کے لیے ایک اشارہ تھا کہ NSA کی دلچسپی صرف سگنلز انٹیلیجنس تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے وسیع تر اسٹریٹجک اور معاشی مفادات بھی پوشیدہ ہیں، اور شاید پیس کور کا تجربہ بھی مستقبل میں کسی کردار کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو پرکنز پیس کور میں شامل ہو کر ایکواڈور چلا جاتا ہے۔ وہاں ایمیزون کے جنگلات میں مقامی شاور قبیلے کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسے ان لوگوں سے ایک طرح کی ہمدردی محسوس ہوئی، اور ان میں اسے اپنے بچپن کے ٹاؤنیز کی جھلک نظر آئی۔ کیا یہ تجربہ اسے بدل نہیں سکا؟ بظاہر اس تجربے نے اس پر کچھ اثر ضرور ڈالا، لیکن شاید اتنا نہیں کہ وہ اس راستے سے مکمل طور پر ہٹ جاتا جس پر وہ لاشعوری طور پر چل پڑا تھا۔ پیس کور کے بعد اسے ایک بین الاقوامی مشاورتی فرم چیز ٹی مین انک، جسے مختصراً مین کہا جاتا تھا، سے ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش NR گریو کی طرف سے آئی، جو مین کا نائب صدر تھا اور جس سے پرکنز کی ملاقات ایکواڈور میں ہوئی تھی۔ پرکنز کا دعویٰ ہے کہ گریو کا بھی NSA سے رابطہ تھا۔ اور مین نے اسے کیوں چنا؟ اس کے پاس تو معاشیات کی کوئی اعلیٰ ڈگری بھی نہیں تھی، جبکہ ان کے پاس PhD ماہر معاشیات بھی ناکام ہو چکے تھے، جیسا کہ گریو نے بتایا۔ گریو نے مبینہ طور پر پرکنز کو بتایا کہ اسے 2 وجوہات کی بنا پر ترجیح دی گئی۔ اول، وہ خطرہ موڑ لینے اور نامکمل معلومات کی بنیاد پر بھی تخمینے لگانے کو تیار نظر آیا۔ دوم، ایکواڈور کے مشکل حالات میں اس کا گزارا کرنا اس کی سختی اور عملیت پسندی کا ثبوت سمجھا گیا۔ گریو نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو صرف اعداد و شمار میں الجھے رہیں، بلکہ ایسے جو بڑے فیصلے کر سکیں۔ جنوری 1971 میں جب پرکنز 26 سال کا ہوا اور قانونی طور پر فوجی بھرتی سے بھی محفوظ ہو گیا، اس نے مین میں ماہر معاشیات کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ تو مین کس قسم کی کمپنی تھی؟ کیا یہ کوئی مشہور نام تھا؟ نہیں، مشہور بالکل نہیں تھی۔ پرکنز کے مطابق مین جان بوجھ کر پس پردہ رہتی تھی۔ یہ ایک انتہائی طاقتور، منافع بخش اور خفیہ انجینئرنگ اور مشاورتی فرم تھی جس کے دفاتر دنیا بھر میں تھے۔ ملازمین کی تعداد تقریباً 2000 تھی، لیکن اصل طاقت اور زیادہ تر منافع صرف مٹھی بھر شراکت داروں کے پاس جاتا تھا۔ ان کے حریف جیسے بیکٹل یا ہیلیبرٹن زیادہ جانے پہچانے نام تھے، لیکن مین زیادہ خاموشی سے کام کرتی تھی۔ اور یہیں سے EHM کا وہ ماڈل سامنے آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ جی ہاں، پرکنز وضاحت کرتا ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا تھا۔ اس کے مطابق NSA جیسی ایجنسیاں ممکنہ امیدواروں جیسے خود پرکنز کی نشاندہی کرتی ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتی ہیں اور پھر انہیں MN جیسی نجی کارپوریشنز کے ذریعے ملازمت دلواتی ہیں۔ اس کا دوہرا فائدہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اگر AHM کی سرگرمیاں جیسے کہ جعلی رپورٹس بنانا یا قرضوں کے جال میں پھنسانا منظر عام پر آ بھی جائیں تو الزام حکومت پر نہیں بلکہ نجی کمپنی کے لالچ پر آتا ہے۔ اس سے حکومت کو پلازیبل ڈینائبلٹی یعنی قابل تردید انکار کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسرا، نجی کمپنیاں حکومتی بجٹ،
कांग्रेसी निगरानी और अवामी जांच पड़ताल से काफी हद तक महफूज रहती हैं। ये तो काफी सोचा समझा मंसूबा लगता है। परकिंस इसका मुवाजना किसी पुराने वाकये से भी करता है? हाँ, वो 1953 में ईरान में CIA एजेंट कर्मिट रोज़वेल्ट की मिसाल देता है, जो सदर थियोडोर रोज़वेल्ट के पोते थे, जिन्होंने मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलटने में किलीदी किरदार अदा किया था। पर्किंस कहता है कि इस वाक़ये से सबक सीखा गया कि बराह रास्त CIA एजेंट्स को इस्तेमाल करने में पकड़े जाने का खतरा होता है। EHM मॉडल इस खतरे को कम करने के लिए बनाया गया था। मेन में आने के बाद पर्किंस की मुलाकात क्लॉडीन मार्टिन नामी एक खातून से होती है। ये किरदार बड़ा पुरअसरार लगता है। बिल्कुल, क्लॉडीन बकौल पर्किंस मेन की खुसूसी मुशीर थी। वो ज़हीन, पुरकशिश और इंतहाई बाअसर थी। पर्किंस लिखता है कि क्लॉडीन ने उसे तरबियत दी और उसे उसके असल काम की नोयत समझाई। उनकी मुलाकातें दफ्तर के बजाय खुफिया तौर पर क्लॉडीन के अपार्टमेंट में होती थीं। क्लॉडीन ने ही उसे बताया कि वो तकनीकी तौर पर मेन का मुलाजिम है, लेकिन उसका असल काम EHM का है। और ये असल काम क्या था? सिर्फ माशी पेशगोइयां करना तो नहीं था, जैसा कि हम समझ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लॉडाइन ने मुबैना तौर पर वजाहत की कि पर्किंस का काम तरक्की पजीर ममालिक के लिए ऐसे माशी मुतालात तैयार करना था जो अरबों डॉलर के कर्जों का जवाब पेश कर सकें। ये कर्जे आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और USAID जैसे इदारों से दिलवाए जाते थे। इन कर्जों से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे जैसे बिजली घर, हाईवेज, बंदरगाहें, सनती पार्क्स वगैरह बनाए जाने थे। बज़ाहिर ये तरक्याती मंसूबे लगते थे, लेकिन क्लॉडाइन ने बताया कि इनका असल मकसद कुछ और था। और वो असल मकसद क्या था? पर्किंस के मुताबिक क्लॉडाइन ने 3 बुनियादी मकासद बताए। पहला, उन मंसूबों के ठेके अमरीकी इंजीनियरिंग और तामीराती कंपनियों जैसे मेन, बेक्टिल वगैरह को मिले, जिससे वो भारी मुनाफा कमाएं। दूसरा, जिस मुल्क को कर्ज दिया जा रहा है वो इतना मकरूज हो जाए कि वो अमेरिका का सियासी वफादार बन जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग, फौजी आर्डों की फराहमी या तेल जैसे कुदरती वसाइल तक रसाई देने में अमरीकी मुतालबात मानने पर मजबूर हो। और तीसरा, उस मुल्क की माइशत अमरीकी कॉरपोरेशंस के लिए खुल जाए, उन्हें सस्ती लेबर, खाम माल और नई मंडियां मिले। लेकिन इन सबको मुआशी तरक्की के नाम पर कैसे बेचा जाता था? यहाँ GNP का क्या किरदार था? यही तो सारा खेल था। क्लॉडाइन ने मुबैना तौर पर बताया कि पर्किंस का काम ये साबित करना था कि इन मंसूबों से मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी GNP में तेजी से इजाफा होगा। GNP का बढ़ना बज़ाहिर मुआशी तरक्की की अलामत समझा जाता है, लेकिन क्लॉडाइन ने इसके फरेब को भी वाज़ेह किया। GNP बढ़ सकता है, चाहे सारा फायदा सिर्फ चंद अमीर खानदानों या गैर मुल्की कंपनियों को हो, जबकि मुल्क की गरीब अक्सरियत मजीद कर्जों तले दब जाए और उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी ना आए। अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होते जाते हैं, लेकिन आदादो शुमार तरक्की दिखा रहे होते हैं। ये GNP का गोरख धंधा EHM के काम के लिए बिल्कुल मौजू था। ये जानकर तो पर्किंस को धचका लगा होगा। उसके पीस कोर के तजर्बे और गरीबों से हमदर्दी का क्या हुआ? पर्किंस अपनी किताब में अपने अंदरूनी तजाद और ज़मीर की खलिश का जिक्र करता है। वो लिखता है कि एक तरफ दौलत, ताकत और पुरकशिश खवातीन जैसे क्लॉडाइन की कशिश थी, तो दूसरी तरफ उसके पीस कोर के आइडियल्स थे। उसने खुद को ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि वो इस निज़ाम का हिस्सा बनकर इसे अंदर से समझेगा और बाद में इसे बेनकाब कर देगा। लेकिन साथ ही क्लॉडाइन ने उसे एक सख्त वार्निंग भी दी। एक बार तुम इस खेल में शामिल हो गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकते। या तो तुम जिंदगी भर हमारे साथ हो या फिर ये धमकी बहुत वाज़ेह थी। और फिर उसे उसकी पहली बड़ी असाइनमेंट मिलती है इंडोनेशिया। ये 1971 की बात है। जी हाँ, इंडोनेशिया उस वक्त अमेरिका के लिए इंतहाई अहम था। 1965 की नाकाम कम्युनिस्ट बगावत और उसके बाद होने वाले मुबैना कत्लेआम के बाद सदर सुकार्नो को हटाकर जनरल सुहार्तो इख्तिदार में आ चुके थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि सुहार्तो ईरान के शाह की तरह एक मजबूत इत्तेहादी साबित होंगे। इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहम था। तेल के मुमकिना वसी ज़खायर, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क और वियतनाम जंग के तनाजुर में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए एक किलीदी रियासत था। वॉशिंगटन चाहता था कि इंडोनेशिया को माशी इमदाद के जरिए अपना वफादार बनाया जाए और इसे खित्ते के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। पर्किंस जब इंडोनेशिया पहुंचा तो उसकी क्या तासुरात थे? वो लिखता है कि शुरू में वो इंडोनेशिया के बारे में रोमानवी ख्यालात रखता था।
بالی کے رقاص، خوبصورت جزیرے، پراسرار مشرق۔ لیکن جکارتا پہنچتے ہی حقیقت اس پر آشکار ہونا شروع ہو گئی۔ غربت، گندگی اور فوجی موجودگی نے اسے چونکا دیا۔ اس کا پروجیکٹ مینیجر چارلی ایلنگورتھ نامی ایک سخت گیر اور حقیقت پسند شخص تھا، جس نے پہلے ہی اشائیے پر چیزیں واضح کر دی۔ چارلی نے کیا کہا؟ چارلی نے صاف بتایا کہ ان کا کام جاوا جزیرے کے لیے اگلے 25 سال کا بجلی کا ماسٹر پلان تیار کرنا ہے۔ لیکن یہ صرف دکھاوا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انڈونیشیا کو بڑے قرضوں کے لیے تیار کیا جائے، جس سے امریکی کمپنیاں فائدہ اٹھائیں اور انڈونیشیا امریکی اثر و رسوخ میں آ جائے۔ چارلی نے پرکنز کو بتایا کہ اسے معاشی ترقی کی انتہائی پر امید تقریباً غیر حقیقی پیشگوئیاں کرنی ہوں گی، تاکہ بڑے بجلی منصوبوں اور نتیجتاً بھاری قرضوں کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ چارلی نے یہ بھی واضح کیا کہ تیل کی صنعت کے مفادات سب سے اہم ہیں۔ یہیں پر پرکنز کارپوریٹوکریسی کی بات کرتا ہے۔ بالکل، وہ اس نیٹ ورک کو کارپوریٹوکریسی کا نام دیتا ہے، یعنی بڑی کارپوریشنز، بینکوں اور حکومتوں کے سربراہان کا ایک ایسا گٹھ جوڑ جو مل کر ایک عالمی سلطنت چلا رہا ہے، جس کا مقصد اپنے منافع اور طاقت کو بڑھانا ہے، چاہے اس کی قیمت غریب ممالک اور ان کے عوام کو ادا کرنی پڑے۔ پرکنز لکھتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بننے پر بے چین تھا، لیکن ساتھ ہی جواز بھی تراش رہا تھا کہ شاید یہی دنیا کا دستور ہے۔ تاریخ میں بھی سلطنتیں ایسے ہی بنتی رہی ہیں، اور یہ کہ وہ بعد میں سب کچھ لکھ دے گا۔ انڈونیشیا میں اس کی ملاقات ایک اور اہم شخص ہاورڈ پارکر سے ہوتی ہے۔ وہ کون تھا؟ ہاورڈ پارکر ایک معمر، تجربہ کار امریکی انجینئر تھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد جز وقتی طور پر MIN کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ ٹیم کا چیف لوڈ فورکاسٹر تھا، یعنی اس کا کام یہ اندازہ لگانا تھا کہ مستقبل میں بجلی کی طلب کتنی ہوگی۔ یہ پیشگوئی براہ راست پرکنز کی معاشی ترقی کی پیشگوئیوں پر منحصر تھی۔ اگر پرکنز معاشیت میں تیز رفتار اضافے کی پیشگوئی کرتا تو پارکر کو بھی بجلی کی طلب میں اسی حساب سے اضافے کا تخمینہ لگانا پڑتا، جس سے بڑے اور مہنگے بجلی گھروں کا جواز بنتا۔ تو پارکر کا کیا رویہ تھا؟ کیا وہ بھی چارلی کی طرح کھیل کا حصہ تھا؟ نہیں، پرکنز کے مطابق پارکر ایک اصول پسند اور ایماندار انجینئر تھا۔ بنڈونگ شہر میں کام کے دوران پارکر نے ایک شام پرکنز کو ایک طرف لے جا کر خبردار کیا۔ اس نے کہا، سنو، یہ لوگ تم پر دباؤ ڈالیں گے کہ معیشت کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتاؤ، لیکن تم اس بکواس میں مت پڑنا۔ میں اپنی لوڈ فورکاسٹنگ حقائق پر مبنی رکھوں گا، تمہاری خیالی معاشی پیشگوئیوں پر نہیں۔ اس بات سے پرکنز کو وقتی طور پر کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے سوچا کہ حتمی تکنیکی فیصلہ تو پارکر کا ہی ہوگا، اس لیے اگر وہ چارلی کے کہنے پر کچھ بڑھا چڑھا کر لکھ بھی دے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ وہ پارکر کو ایک طرح کا سیفٹی نیٹ سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ جی ہاں، ایک ڈرمیٹک موڑ۔ ہاورڈ پارکر اچانک شدید بیمار ہو جاتا ہے، اسے امیبائی پیچش ہو جاتی ہے اور اسے فوراً علاج کے لیے امریکہ واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ جاتے ہوئے کمزوری کی حالت میں بھی وہ پرکنز کو اپنی بات دہراتا ہے کہ وہ اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا حصہ نہ بنے۔ تو اب سارا دار و مدار پرکنز پر آ گیا۔ بالکل، پارکر کی روانگی نے وہ سیفٹی نیٹ ہٹا دیا جس کا سہارا لے کر پرکنز خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اب لوڈ فورکاسٹنگ کی ذمہ داری بھی بالا واسطہ طور پر اسی پر آ گئی تھی، کیونکہ لوڈ فورکاسٹ اس کی معاشی پیشگوئی پر مبنی ہونی تھی۔ چارلی کا دباؤ اب براہ راست اور شدید تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے پرکنز اپنی کتاب میں روح بیچنے کا لمحہ قرار دیتا ہے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ حقائق کو مسخر کرے گا، انتہائی غیر حقیقی معاشی ترقی کی پیشگوئیاں کرے گا تاکہ اربوں ڈالر کے قرضوں اور منصوبوں کا جواز بن سکے اور مکمل طور پر ایک EHM بن جائے گا، یا وہ مزاحمت کرے گا جس کے نتائج نامعلوم تھے۔ یہ 1971 کا اختتام تھا اور بقول پرکنز اس نے پہلا راستہ چنا۔ تو اگر ہم اس پورے دور 1963 سے 1971 تک کا خلاصہ کریں تو یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جس کی ذاتی محرومیاں اور تضادات اسے NSA جیسی ایجنسی کی نظروں میں لاتے ہیں۔ اس کی کمزوریوں کو ہی اس کی طاقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے پیس کور اور پھر مین جیسی نجی فرم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں اسے کلاڈائن مارٹن جیسے کرداروں کے ذریعے EHM کے اصل مقصد سے روشناس کرایا جاتا ہے، یعنی
तरक्की पजीर ममालिक को नाकाबिल वापसी कर्ज़ों में जकड़ना ताकि अमरीकी कॉरपोरेट और हुकूमती मफादात पूरे हों। जीएनपी जैसे माशी पैमानों को इस सारे अमल पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाती कशिश, दौलत का लालच और निज़ाम का दबाव उसे अंदरूनी तज़ादात के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। और फिर इंडोनेशिया में हैवर्ड पार्कर की गैर मुतवक्का रवानगी उसे इस फैसला कुन मोड़ पर ले आती है जहां वो शऊरी तौर पर बकौल उसके जाली मुआशी पेशगोइयां करने का इंतखाब करता है और यूं वो मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है जिसे वो कॉर्पोरेटोक्रेसी कहता है। ये कहानी, जैसा कि परकिंस बयान करता है, ये दिखाती है कि कैसे ज़ाती अवामिल जैसे किसी की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ, उसके अज़ाइम, कबूलियत की ख्वाहिश और बैरूनी अवामिल जैसे एक मुनज़्ज़म भर्ती का निज़ाम, तरबियत, दबाव और लालच मिलकर किसी फ़र्द को एक ख़ास किरदार अदा करने के लिए तैयार कर सकते हैं। निजी कॉरपोरेशंस को इस्तेमाल करने का तरीकाकार, जैसा कि परकिंस ने बयान किया, हुकूमत को बराह रास्त जिम्मेदारी से बचाने और पूरे ऑपरेशन को ज़्यादा खुफिया रखने में कितना मौसर साबित हो सकता था। ये सब हादसाती नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा महसूस होता है। और यहाँ रुककर ये सोचने का मुकाम है, अगर परकिंस का बयान करदा भर्ती और काम करने का मॉडल वाकई मौजूद था, तो क्या ये सिर्फ माजी की बात है? आज की दुनिया में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और इदारों में क्या ये मुमकिन नहीं कि बहुत से लोग शायद पूरी तस्वीर समझे बगैर या कामयाबी की दौड़ और इदारा जाती दबाव के तहत अनजाने में इसी तरह के किरदार अदा कर रहे हों? क्या वो भी किसी न किसी शक्ल में इस आलमी सल्तनत को बरकरार रखने या फैलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसकी तरफ परकिंस इशारा करता है? ये सवाल हमें उन निज़ामों पर गौर करने की दावत देता है जिनमें हम रहते हैं और काम करते हैं। आज हम जॉन परकिंस की किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के एक बहुत ही अहम दौर का जायजा ले रहे हैं। ये 1975 से 1981 तक का वक्त है। जी, ये वो वक्त था जब परकिंस बज़ाहिर तो अपने करियर की बुलंदी पर थे, एक EHM के तौर पर, लेकिन उनके अंदर एक शदीद कशमकश चल रही थी, ज़मीर की जंग जिसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, और ये दौर वाक़यात से भरा हुआ था। पनामा केनाल के मुज़ाकरात, ईरान में शाह का ज़वाल, कोलंबिया, एक्वाडोर, ये सब उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी असर डाल रहे थे। यकीनन, और यही वाक़यात थे, कुछ ख़ास लोगों से मुलाकातें थीं जिन्होंने मिलकर, आप कह सकते हैं, उन्हें इस निज़ाम से निकलने पर मजबूर किया। तो आइए उसी सफ़र की तफसीलात में चलते हैं। 1977 पनामा से शुरू करते हैं। परकिंस वहाँ वापस जाते हैं। जी, और जाते ही एक ऐसा काम करते हैं जो उनकी अपनी कंपनी मेन के लिए थोड़ा मुतनाज़ा था। उन्होंने एक मुकामी अखबार में मजमून लिखा। अच्छा, किस बारे में? पानामा केनाल को मुकम्मल तौर पर पानामा के हवाले करने की हिमायत में। ये उस वक्त की अमरीकी पॉलिसी से आप कह लें थोड़ा हटकर था। ओह, तो कंपनी में तो जाहिर है कुछ रद्द-ए-अमल आया होगा। हाँ, कुछ लोग तो नाराज हुए, लेकिन उनके बास ब्रूनो ज़ेम्बूटी, जो अब सदर बन चुके थे, उन्होंने कमाल होशियारी दिखाई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने परकिंस को बुलाकर समझाया कि भाई दफ्तर में लोग शोर मचाएंगे, मचाने दो। असल बात यह है कि पानामा के सदर उमर तुर्याहोस इससे खुश होंगे और जब तक वहां से काम आता रहेगा बाकी सब ठीक है। वाह, मतलब खालिस अमलियत पसंदी। जी बिल्कुल, THM दुनिया की हकीकत यही थी। इसी दौरान पानामा में उनकी एक और बहुत अहम मुलाकात हुई। किससे? मशहूर नॉवेल निगार ग्रेहम ग्रीन से। ओह वाह, ग्रेहम ग्रीन। जी, ग्रीन खुद भी तुर्याहोस के दोस्त थे और पानामा की हिमायत करते थे। उन्होंने तुर्याहोस की जान को लाहक खतरात पर तशवीश जाहिर की क्योंकि तुर्याहोस अमरीकी कॉर्पोरेट मुफादात को चैलेंज कर रहे थे। और उन्होंने परकिंस को क्या कहा? ये अहम है। उन्होंने परकिंस से कहा, तुम किताब क्यों नहीं लिखते, लेकिन याद रखना इन चीज़ों के बारे में लिखना जो वाकई अहमियत रखती हैं। ये तो सीधा दिल पे लगने वाली बात हो गई, खासतौर पर जब वो खुद शक में मुब्तला थे। बहुत गहरा असर हुआ। ये सिर्फ लिखने का मशवरा नहीं था, ये एक तरह से चैलेंज था कि अपने काम की हकीकत को पहचानो। क्या वो वाकई अहम चीज़ों पर काम कर रहे हैं? ये सवाल उनके जहन में गूंजने लगा। अच्छा, पनामा के बाद ईरान का रुख करते हैं। 1975 से 78 तक परकिंस वहाँ आते जाते रहे। यहाँ EHM का तरीकाकार आपने कहा मुख्तलिफ था, क्यों?
جی، کیونکہ ایران کے پاس تیل کی بے تحاشا دولت تھی، انہیں ورلڈ بینک وغیرہ سے بڑے قرضوں کی ضرورت نہیں تھی جو ای ایچ ایم کا عام ہتھیار ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں کیا مقصد تھا؟ یہاں مقصد تھا شاہ ایران کو محمد رضا پہلوی کو ایک عظیم ترقی پسند رہنما بنا کر پیش کرنا، مغرب کا ایک نمونہ۔ تاکہ وہ مہنگے امریکی منصوبے خریدیں، اسلحہ خریدیں۔ بالکل، انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ ایران کو 21ویں صدی میں لا رہے ہیں۔ میں نے وہاں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے، خاص طور پر بجلی کے نظام پر۔ بظاہر تو یہ ترقی تھی، لیکن اس ترقی کی قیمت کوئی اور چکا رہا تھا۔ ہاں، اور یہ بات انہیں وہاں کچھ لوگوں سے مل کر محسوس ہوئی، جیسے ایک شخص تھے یامین۔ انہوں نے شاہ کے پھولتے صحرا منصوبے پر تنقید کی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحرا کو پھولانا دراصل بدو قبائل کی ثقافت کو تباہ کرنا ہے، جن کی زندگی صحرا سے جڑی ہے۔ یہ بات پرکنز کو چبھی، کیونکہ وہ خود کبھی پیس کور میں ایسی ثقافتوں کے تحفظ کے قائل رہے تھے۔ ایک اور ملاقات تو شاید زیادہ ہی چونکا دینے والی تھی، وہ ڈاک نامی شخص۔ وہ تو بہت ہی خوفناک تجربہ تھا۔ ڈاک کبھی شاہ کے قریبی مشیر تھے، لیکن پھر سیاسی قیدی بنے، اذیتیں جھیلیں، وہ بالکل ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا بتایا پرکنز کو؟ انہوں نے صاف صاف کہا کہ شاہ کا تختہ الٹنے والا ہے، لوگ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور پورے مسلم دنیا میں امریکہ مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ شیطان ہے، ہم فارسی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین وارننگ تھی، سیدھا اندر کے حلقے سے۔ جی، اور پھر ان کے کالج کے دوست فرحاد، جو اب ایرانی فوج میں جنرل تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، بلکہ انہوں نے تو آیت اللہ خمینی کے آنے کی بھی پیشگوئی کر دی۔ فرحاد نے ای ایچ ایم کے کردار کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا؟ ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ بھلے ہی ایران نے براہ راست قرضے نہ لیے ہوں، لیکن جس طرح ای ایچ ایم نے ایران کو مغربی ٹیکنالوجی اور کمپنیوں پر منحصر بنایا اور شاہ کی حمایت کی، اس نے انقلاب کے بیج بوئے۔ انہوں نے کہا، میری بات یاد رکھنا، شاہ کا زوال تو صرف شروعات ہوگی۔ اور پھر 1979 میں انقلاب آ ہی گیا، شاہ چلے گئے۔ یہ تو مین اور امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا، اور پرکنز کو احساس ہوا کہ وہ جس نظام کے لیے کام کر رہے تھے وہ زمینی حقیقتوں سے کتنا دور ہے۔ اچھا، ایران کی یہ کہانی چل رہی تھی، تو دوسری طرف کولمبیا میں بھی کچھ اہم ہو رہا تھا۔ جی، کولمبیا، لاطینی امریکہ کا کلیدی پتھر۔ وہاں پرکنز ایک بڑے پن بجلی منصوبے پر کام کر رہے تھے، اور وہیں ان کی ملاقات پاولا سے ہوئی۔ پاولا، یہ نام کتاب میں بار بار آتا ہے، ان کا کیا کردار تھا؟ پاولا صرف ایک رومانوی دلچسپی نہیں تھی، وہ ایک کولمبین فیشن ڈیزائنر تھیں، ذہین، خوبصورت اور اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے والی۔ انہوں نے پرکنز کو آئینہ دکھایا۔ کیسے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں، ان سے عام کسانوں، مقامی قبائل کی زندگیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ گوریلا حملے والا واقعہ بھی ہوا تھا۔ جی، گوریلوں نے تعمیراتی کیمپ پر حملہ کیا، کسی کو مارا نہیں، بس ایک خط چھوڑ گئے کہ ہم ترقی کے خلاف نہیں، استحصال کے خلاف۔ تو پاکز نے پوچھا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، تو پروجیکٹ مینیجر نے کہا کمیونسٹ ہیں، لیکن پاولا نے فوراً کہا تمہاری حکومت انہیں کمیونسٹ کہتی ہے، سچ یہ ہے کہ یہ صرف خاندانوں والے لوگ ہیں جن کی زمینیں تمہاری کمپنی چھین رہی ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ تھا۔ بالکل، اس نے پرکنز کو مجبور کیا کہ وہ سرکاری لیبل سے ہٹ کر سوچیں، اور پاولا نے ایک اور بہت اہم بات سمجھائی۔ وہ کیا تھی؟ امریکی جمہوریہ اور عالمی سلطنت کا فرق۔ اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ امریکی جمہوریہ تو وہ نظریات ہیں جن پر امریکہ بنا، آزادی، جمہوریت، لیکن یہ جو ای ایچ ایم اور کمپنیاں کر رہی ہیں، یہ عالمی سلطنت بنا رہی ہیں، کارپوریٹ مفادات پر مبنی، توسیع پسندانہ، اور تم نادانستہ طور پر جمہوریہ کو کمزور کر کے سلطنت کی مدد کر رہے ہو۔ یہ تو بہت گہری بات تھی، اس نے یقیناً پرکنز کو ہلایا ہوگا۔ جی، بہت زیادہ، انہیں اپنے کردار کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ سب چل رہا تھا، ضمیر کی خلش بڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف ان کا کریئر اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ جی ہاں، یہی تو تضاد تھا۔ وہ مین میں سب سے کم عمر پارٹنر بن گئے، ان کا اپنا پورا ڈپارٹمنٹ تھا، اکنامکس اور ریجنل پلاننگ کا، تنخواہ، مراد، سب کچھ بڑھ رہا تھا۔
اور پھر پولا نے انہیں اپنا ریزیومے دیکھنے کو کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اپنا سرکاری ریزیومے اور جو کمپنی میگزین میں تمہارے بارے میں لکھا ہے اسے غور سے پڑھو۔ اور جب پرکنز نے پڑھا تو کیا ملا؟ انہیں جھٹکا لگا۔ سب کچھ بہت اچھا، بہت شاندار دکھایا گیا تھا، لیکن جو اصل باتیں تھیں وہ غائب تھیں۔ مثلاً؟ جیسے NSA کے ساتھ ان کا تعلق، جس کے ذریعے وہ مین میں آئے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ کہ ان کی معاشی پیشوگوئیوں کا اصل مقصد قرضوں میں پھنسانا تھا، یہ بھی غائب اور سعودی عرب والی ڈیل SAMA کا کیا ذکر تھا؟ کا ہے، ساما ڈیل والا ہے۔ مگر ڈیل کی نوعیت، پیٹرو ڈالر ری سائیکلنگ، شاہی خاندان کی حمایت، یہ سب غائب تھا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات کچھ اور تھی۔ جی، سب سے تکلیف دہ احساس یہ تھا کہ وہ اب خود نئے EHMs تیار کر رہے تھے۔ ان کے نیچے جو نوجوان ذہین لوگ کام کر رہے تھے، انہیں کبھی سچ نہیں بتایا گیا تھا۔ انہیں بس پرکنز کی کامیابی کی مثال دی جاتی تھی۔ بالکل، ان کی ترقی، ان کا بونس، سب اس پر منحصر تھا کہ وہ پرکنز جیسے نتائج دیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس کھیل کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ احساس کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بہت بھاری تھا۔ تو وہ نہ صرف دوسرے ملکوں کو بلکہ اپنے ادارے کے اندر بھی لوگوں کو جی، اسی نظام کا غلام بنا رہے تھے۔ یہ احساس بہت شدید تھا۔ اسی دوران ایکواڈور میں بھی کچھ چل رہا تھا۔ ایکواڈور تو ان کے لیے خاص جگہ تھی، پیس کور کی وجہ سے۔ ڈی وہاں طویل آمریت کے بعد 1979 میں جمی رولدوس نام کے ایک نوجوان کرشماتی لیڈر صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی بڑی جرأت مندانہ پالیسیاں شروع کیں۔ جیسے پاناما کے توریوس نے کیا تھا، انہوں نے بھی تیل کے وسائل پر قومی کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی، نیا قانون لائے تاکہ تیل کی آمدنی عوام پر خرچ ہو۔ اور وہ ایک مشنری گروپ کو بھی نکالا تھا انہوں نے۔ ہاں، سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس یا SIL، یہ ایک امریکی ایونجلیکل گروپ تھا۔ بظاہر تو زبانوں پر تحقیق کرتے تھے، بائبل کے ترجمے کرتے تھے۔ لیکن الزام کیا تھا ان پر؟ رولدوز حکومت کا الزام تھا کہ یہ تیل کمپنیوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایمیزون کے قبائل کو ان کی زمینوں سے ہٹانے میں مدد دیتے ہیں تاکہ تیل نکالا جا سکے۔ تو رولڈوس نے واضح کر دیا کہ کمپنیاں یا تو عوام کی مدد کریں یا ملک چھوڑ دیں۔ جی، اور یہ پیغام واشنگٹن اور تیل کمپنیوں تک پہنچ گیا۔ یہ براہ راست چیلنج تھا، وہی پیٹرن جو پناما میں تھا۔ یہ سب واقعات مل کر پرکنز کو ایک فیصلے کی طرف دھکیل رہے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو آخری کیل ثابت ہوئی وہ ان کے مینٹور برونو زمبوٹی کی برطرفی تھی۔ جی، یہ بہت غیر متوقع تھا۔ مین کے چیئرمین میک ہال نے برونو زمبوٹی کو، جو بہت کامیاب اور مقبول صدر تھے، اچانک نکال دیا، بغیر کسی ٹھوس وجہ کے۔ وجہ کیا تھی پھر؟ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ بظاہر کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن سب سمجھتے تھے کہ یہ میک ہال کا حسد تھا۔ برونو نوجوان تھے، کامیاب تھے، شاید میک ہال کو اپنا عہدہ خطرے میں لگا۔ ان کی جگہ ایک یس مین کو لایا گیا۔ اس کا پرکنز پر کیا اثر ہوا؟ اس نے ان کا رہا سہا اعتماد بھی ختم کر دیا۔ انہیں لگا کہ یہ نظام صرف باہر والوں کے لیے نہیں، اپنے اندر والوں کے لیے بھی اتنا ہی بے رحم ہے۔ اگر برونو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اور پھر وہ کیریبین گئے چھٹی پر؟ جی، سینٹ جان جزیرے پر۔ وہاں وہ ایک پرانے تباہ شدہ شوگر پلانٹیشن کے کھنڈرات میں گئے، وہ جگہ جہاں کبھی غلاموں پر ظلم ہوتا تھا۔ اور وہاں کیا ہوا؟ ان کھنڈراتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک شدید، آپ کہہ لیں روحانی قسم کا تجربہ ہوا۔ انہیں لگا کہ وہ جان پرکنز بھی ان غلاموں کے مالکوں جیسے ہی ہیں۔ مطلب کیسے؟ فرق صرف طریقوں کا ہے۔ وہ جسمانی زنجیریں پہناتے تھے، وہ معاشی غلامی کی زنجیریں پہناتے ہیں، قرض، انحصار، غلط ترقیاتی ماڈل۔ انہوں نے لکھا بھی، میں بھی ایک غلاموں کا مالک رہا تھا۔ یہ تو بہت گہرا احساس جرم ہوگا۔ جی، اور یہ بھی کہ وہ نہ صرف دوسرے ملکوں کو بلکہ اپنے ماتحت نوجوانوں کو بھی اسی نظام کا غلام بنا رہے ہیں۔ یہ احساس فیصلہ کن تھا۔ تو بوسٹن واپس آ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ جی، 1 اپریل 1980 کو وہ سیدھا نئے صدر کے دفتر گئے اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ تو یہ تھا 1975 سے 1981 کا سفر۔ باہر سے کامیابی، اندر سے ٹوٹ پھوٹ۔ پاناما، ایران، کولمبیا، ایکواڈور، ہر جگہ ایک نیا سبق، ایک نیا زخم۔
ڈریہم گرین کا مشورہ، پاولا کی تنقید، اپنے ریزیومے کا کھوکھلاپن، برونو کی برطرفی اور پھر وہ کیریبین کا تجربہ، سب نے مل کر انہیں باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں ہے، یہ ایک بڑے نظام کے اندر اخلاقی جدوجہد کی کہانی ہے۔ کیا ایسے نظام میں رہتے ہوئے ضمیر کو بچایا جا سکتا ہے؟ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمت کر کے نکل بھی جائے تو کیا وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے؟ کیا ماضی کے سائے پیچھا چھوڑتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پرکنز کی کہانی کا یہ حصہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ خوش آمدید دی ڈیپ ڈائیو میں آج ہم جان پرکنز کی متنازع کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کے آخری حصے یعنی چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ حصہ 1981 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً آج تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے، اور پرکنز کے مطابق اس دور میں عالمی معاشی نظام اور کنٹرول کے طریقوں میں کافی اہم تبدیلیاں آئیں۔ ہمارا سورس تو وہی کتاب ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی جو خود کو اکنامک ہٹ مین یا EHM کہتا ہے۔ بالکل، اور یاد دہانی کے لیے EHM وہ لوگ تھے جنہیں پرکنز کے مطابق بھاری معاوضہ ملتا تھا، دنیا بھر کے ملکوں سے آپ کہہ لیں خربوں ڈالر دھوکہ دہی سے نکلوانے کے لیے۔ ہاں، اور پیسہ جاتا تھا ورلڈ بینک، USAID جیسی تنظیموں سے، بڑی کارپوریشنز اور چند امیر خاندانوں کی جیبوں میں جو قدرتی وسائل کنٹرول کرتے تھے۔ اور ان کے اوزار، پرکنز کہتا ہے جعلی مالیاتی رپورٹس، دھاندلی زدہ الیکشنز، رشوت، بھتہ خوری، یہاں تک کہ جنس اور قتل بھی۔ وہ ایک کارپوریٹوکریسی کے لیے کام کرتے تھے۔ کارپوریٹوکریسی یعنی بڑی کارپوریشنز، بینکس اور حکومتوں کا گٹھ جوڑ۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد ہے پرکنز کے اس دور کے دعووں اور واقعات کا جائزہ لینا۔ اس حصے میں کچھ خاصے سنگین الزامات ہیں۔ ہے نا؟ جی ہاں، کافی سنگین ہے۔ پرکنز ان واقعات کو براہ راست معاشی مفادات سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ اچھا، پہلا بڑا کانسیپٹ جو پرکنز اس حصے میں لاتا ہے وہ ہے جیکلز یا گیدڑ۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، جیکلز۔ پرکنز کہتا ہے کہ جب EHM مطلب اس جیسے لوگ کسی لیڈر کو یوں سمجھیں قرض کے جال میں پھانسنے یا رشوت دینے میں ناکام ہو جاتے تھے تو پھر بقول پرکنز کے جیکلز کو میدان میں اتارا جاتا تھا۔ اور یہ جیکلز کون تھے؟ کیا کام تھا ان کا؟ پرکنز کے مطابق یہ زیادہ تر CIA سے وابستہ قاتل تھے جن کا کام ان لیڈرز کو راستے سے ہٹانا تھا جو کارپوریٹوکریسی کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ وہ اس سلسلے میں دو خاص مثالیں دیتا ہے جو 1981 میں مطلب بالکل ایک ساتھ ہی تقریباً پیش آئیں۔ ایک تو ایکواڈور کے صدر جیمی رولڈوس کی موت ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں۔ اچھا، اور پھر صرف چند مہینے بعد ہی پاناما کے لیڈر عمر ٹوریجوز بھی ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ پرکنز کہتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں تھے۔ اور پرکنز ان دونوں لیڈرز کو نشانہ بنانے کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ آخر کیوں یہ لوگ کارپوریٹوکریسی کے لیے خطرہ بن گئے تھے؟ دیکھیں، پرکنز کے مطابق وجہ صاف تھی۔ رولڈوز جو تھے وہ ایک نیا ہائیڈرو کاربن قانون لانا چاہ رہے تھے جس سے ایکواڈور کا اپنے تیل کے وسائل پر کنٹرول بڑھتا اور بڑی آئل کمپنیز کا کم ہوتا۔ اور اس کے علاوہ رولڈوس نے SLI یعنی سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس نامی ایک امریکی مشنری گروپ کو بھی ملک سے نکال دیا تھا۔ SLI؟ جی، پرکنز الزام لگاتا ہے کہ یہ گروپ دراصل آئل کمپنیز اور CIA کے لیے آپ کہیں جاسوسی کرتا تھا اور مقامی قبائل کو نرم کرتا تھا تاکہ وسائل تک رسائی آسان ہو۔ اچھا، اور عمر ٹوریجوس کا کیا معاملہ تھا؟ ٹوریجوس کا معاملہ بھی ملتا جلتا تھا۔ وہ پیناما کینال ٹریٹی پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہتے تھے جس سے پیناما کا کینال پر کنٹرول بڑھتا اور امریکی اثر کم ہوتا۔ یہ بات تو یقیناً کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل، خاص طور پہ بیکٹل جیسی بڑی انجینئرنگ فرم اور اس وقت کی ریگن انتظامیہ کے اہم لوگ جیسے جارج شالز اور کیسپر وائنبرگر جن کے بیکٹل سے تعلقات تھے، ان کو یہ بات سخت ناگوار تھی، اور ٹوریجس نے بھی SIL کو پاناما سے نکال دیا تھا۔ تو دونوں نے SIL کو نکالا؟ جی، پرکنز کہتا ہے کہ وہ ٹوریجس کو ذاتی طور پر جانتا تھا اور ان سے کافی متاثر بھی تھا، تو ان کی موت کا اسے ذاتی طور پر بھی دکھ ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں لیڈرز نے وہ راستہ اپنانے سے انکار کر دیا تھا جو EHM انہیں دکھا رہے تھے۔ یعنی قرض لو، امریکی کمپنیوں کو ٹھیکے دو اور وسائل ان کے حوالے کرو۔ بالکل وہی، انہوں نے انکار کیا تو پرکنز کے مطابق جیکلز بھیجے گئے۔
تو یہ EHM فریم ورک کا اگلا زیادہ خطرناک مرحلہ تھا۔ اگر نرمی سے بات نہ بنے تو سختی۔ جی، پرکنز تو یہی پیٹرن دکھاتا ہے۔ وہ ٹوریجس کا ایک کال بھی نقل کرتا ہے، مجھے اگر کوئی مارے گا تو وہ CIA ہی ہوگی۔ یہ واقعی سنگین الزامات ہیں۔ اچھا، ان واقعات کے بعد پرکنز کے اپنے کریئر کا کیا بنا؟ وہ مین میں ہی رہا؟ نہیں، 1980 میں ان واقعات سے کچھ پہلے یا شاید ان کے اثر سے ہی پرکنز نے مین چھوڑ دی، لیکن وہ سسٹم سے پوری طرح نکلا نہیں، مطلب؟ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اسے ایک طرح سے پروموٹ کر دیا گیا۔ اب وہ ایک مہنگا ایکسپرٹ وٹنس بن گیا جو بڑی کمپنیوں کے لیے گواہی دیتا تھا، یہاں تک کہ سی بروک نیوکلیئر پاور پلانٹ جیسے متنازع منصوبوں پر بھی۔ اور پھر اس نے اپنی انرجی کمپنی شروع کی، IPS یعنی انڈیپینڈنٹ پاور سسٹمز۔ انرجی کمپنی؟ یہ تو دلچسپ موڑ ہے۔ کیا وہ اب سسٹم کے خلاف کام کر رہا تھا؟ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت امریکہ میں انرجی سیکٹر میں بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک قانون تھا پرپا، جی، پبلک یوٹیلیٹی ریگولیٹری پالیسیز ایکٹ۔ اس کا مقصد تو تھا کہ چھوٹی آزاد انرجی کمپنیوں کو بڑھاوا ملے جو زیادہ ایفیشنٹ اور ماحول دوست ہوں، لیکن پرکنز کہتا ہے کہ اصل میں ڈی ریگولیشن کے نام پر بڑی کارپوریشنز نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ کیسے؟ وہ چھوٹی کمپنیوں کو یا تو خریدنے لگے یا مقابلے سے باہر کرنے لگے۔ پرکنز کا خیال ہے کہ اس کی اپنی کمپنی IPS اس لیے بچ گئی کیونکہ کارپوریٹکسی اسے اس کی پرانی EHM خدمات کا آپ کہہ لیں صلہ دے رہی تھی۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ IPS نے ایک جدید ویسٹ کول ٹیکنالوجی پر مبنی پاور پلانٹ بنایا جو بیکٹل جیسی بڑی کمپنی کے لیے بھی چیلنج تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے تھے۔ یعنی وہ سسٹم کے اندر رہ کر ہی شاید کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پھر آپ نے اینرون اور جارج W بش کا بھی ذکر کیا تھا۔ پرکنز انہیں کہاں فٹ کرتا ہے؟ ہاں، پرکنز اپنی انرجی کمپنی کے کام کو اینرون اور جارج W بش کی جو شروع کی انرجی کمپنیاں تھیں جیسے آربوسٹو، اسپیکٹرم 7، ہارکن انرجی، ان سے جوڑتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اشارہ کرتا ہے کہ بش بھی اسی نیٹ ورک کا حصہ تھے جسے EHMs نے پھیلایا تھا، اور اینرون جیسی کمپنیاں اسی کارپوریٹوکریسی کا حصہ تھیں جو دنیا بھر میں انرجی وسائل پر کنٹرول چاہتی تھیں۔ یہ کنیکشنز پرکنز کے مطابق بتاتے ہیں کہ سسٹم کتنا پھیل چکا تھا۔ اور اسی دوران پرکنز عراق کے معاملے پر بھی بات کرتا ہے۔ وہاں EHM اسٹریٹجی کا کیا ہوا؟ کیا وہاں کامیابی ملی؟ نہیں، پرکنز کے مطابق عراق میں 1980 اور 90 کی دہائی میں EHM اسٹریٹجی ناکام ہوئی۔ امریکہ نے صدام حسین کے ساتھ ویسا ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جیسا سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا۔ سعودی عرب والا ڈیل وہ کیا تھا؟ اس ڈیل کا بنیادی نقطہ تھا پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ، مطلب عراق اپنے تیل کی آمدنی واپس امریکی اکانومی میں انویسٹ کرے، خاص طور پر امریکی ٹریجری بانڈز خرید کر۔ اچھا، اور بدلے میں امریکہ نے عراق کو بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس، مالی مدد اور فوجی ساز و سامان کی پیشکش کی۔ یہ بالکل وہی EHM ماڈل تھا جو سعودی عرب میں کامیاب ہوا تھا، لیکن صدام حسین نے اس ڈیل کو پوری طرح قبول نہیں کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے نتائج کیا نکلے پرکنز کے خیال میں؟ پرکنز کا تجزیہ ہے کہ اگر صدام سعودی عرب کی طرح کھیل کھیلتا، یعنی امریکی مفادات کا خیال رکھتا، تیل کی پیداوار کو کنٹرول میں رکھتا اور پیٹرو ڈالر امریکہ میں ریسائیکل کرتا، تو وہ شاید آج بھی اقتدار میں ہوتا۔ بالکل سعودی شاہی خاندان کی طرح؟ جی بالکل، لیکن اس کے انکار نے اسے کارپوریٹوکریسی کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ پرکنز کہتا ہے کہ یہ EHM اسٹریٹجی کی ناکامی تھی جس نے بعد میں پہلے شاید جیکلز اور پھر آخرکار 1991 اور 2003 کی فوجی کارروائیوں کی راہ ہموار کی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جنگ کی وجہ معاشی کنٹرول حاصل کرنے میں ناکامی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پرکنز کی ذاتی زندگی میں بھی ایک اہم موڑ آیا، اسے رشوت کی پیشکش ہوئی۔ بالکل، پرکنز بتاتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کا پہلا مسودہ 1980 کی دہائی میں لکھ لیا تھا۔ اوہ، اتنی جلدی؟ جی، لیکن پھر SWE یعنی اسٹون اینڈ ویبسٹر انجینئرنگ کارپوریشن، ایک بڑی انجینئرنگ فرم جس کے ساتھ پرکنز نے کام کیا تھا، اس نے اسے تقریباً $5 لاکھ کی رقم دی۔ کہنے کو تو یہ کنسلٹنگ فیس تھی، لیکن پرکنز کے مطابق اصل میں یہ اس کی خاموشی خریدنے کی قیمت تھی تاکہ وہ کتاب شائع نہ کرے۔
وہ اس لمحے کو اپنی زندگی کا ایک اہم نقطہ کہتا ہے جہاں اس نے پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ اس واقعے نے اسے کیا سوچنے پر مجبور کیا؟ کیا اس سے اس کا نظریہ بدلا؟ ہاں، اس واقعے اور اپنے تجربات سے پاکنز اس نتیجے پر پہنچا کہ EHM کا تصور اب صرف چند مخصوص لوگوں تک محدود نہیں رہا تھا، اب یہ ایک پورا سسٹم بن چکا تھا۔ مطلب یہ کہ بہت سے کارپوریٹ ایگزیکٹوز، CEOs، بینکرز، کنسلٹنٹس بغیر کسی EHM کی فارمل ٹریننگ یا لیبل کے وہی کام کر رہے تھے۔ وہ دنیا بھر میں سستی لیبر، قدرتی وسائل کی تلاش اور ڈی ریگولیشن کا فائدہ اٹھا کر اپنی کمپنیوں کے لیے منافع کما رہے تھے، جس سے غریب ملکوں کا استحصال بڑھ رہا تھا۔ تو کارپوریٹوکریسی خود ہی EHM بن گئی تھی؟ پرکنز کے مطابق جی ہاں، اب مخصوص ہٹ مین کی ضرورت شاید کم ہو گئی تھی کیونکہ پورا ماحول ہی ویسا بن گیا تھا۔ تو سسٹم اتنا پھیل گیا کہ اسے چلانے کے لیے الگ سے لوگوں کی ضرورت ہی کم ہو گئی۔ یہ تو کافی تشویشناک تصویر ہے۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، پرکنز اسے کیسے دیکھتا ہے؟ 9/11 کے دن پرکنز ایکواڈور کے ایمیزون جنگل میں شوار قبیلے کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی زمین پر آئل کمپنیز کی نظر تھی۔ اچھا۔ پرکنز بتاتا ہے کہ شوار لوگ امریکی آئل کمپنیز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ بعد میں جب پرکنز نے نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو کا دورہ کیا تو اس کی ملاقات ایک افغان شخص سے ہوئی۔ ان تجربات سے پرکنز یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ 9/11 جیسے واقعات اس گھٹن اور مایوسی کا نتیجہ ہیں جو عالمی سلطنت یا گلوبل امپائر، جسے وہ کارپوریٹوکریسی کہتا ہے، کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ 9/11 کو سیدھا کارپوریٹوکریسی کی پالیسیوں کا رد عمل قرار دے رہا ہے۔ جی، اس کے خیال میں شاوار جیسے لوگ یا وہ افغان شخص جو اپنے وسائل اور زندگی چھینے جانے پر غصے میں ہیں، وہ ممکنہ دہشت گرد بن سکتے ہیں اگر انہیں لگے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ ایک بہت مختلف زاویہ ہے 9/11 کو دیکھنے کا۔ اسی دوران وینیزویلا میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں بھی پرکنز کے مطابق EHM یا جیکل ٹائپ کی کوششیں ہوئیں؟ ہاں، وینیزویلا میں ہیوگو شاویز کا ابھرنا امریکی مفادات، خاص کر آئل کمپنیز کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ ظاہر ہے۔ پرکنز دعویٰ کرتا ہے کہ اپریل 2002 میں شاویز کے خلاف جو مختصر سی بغاوت یا کو ہوئی وہ امریکہ کی مدد سے کی گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی پیٹرن تھا جیسا 1953 میں ایران میں مصدق کے خلاف CIA نے کیا تھا۔ ایران 1953؟ جی، وہ اس میں آٹو رائک جیسے امریکی آفیشلز کے ملوث ہونے کا بھی اشارہ دیتا ہے، لیکن وینیزویلا کا انجام عراق سے مختلف رہا۔ کیسے؟ وہاں بغاوت اس لیے ناکام ہو گئی کیونکہ وینیزویلا کی فوج اور سرکاری آئل کمپنی PDVSA کے اہم حصے شاویز کے وفادار رہے۔ اچھا، تو فوج نے ساتھ نہیں دیا؟ جی، پرکنز کے مطابق کہ عراق کے مقابلے میں ایک الگ کیس اسٹڈی تھی جہاں انجینیکل اسٹریٹجی کی ناکامی کے بعد سیدھا فوجی حملہ کرنا پڑا، جبکہ وینیزویلا میں اندرونی بغاوت کی کوشش ناکام رہی۔ تو اسٹریٹجیز مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مقصد وہی رہتا ہے، کنٹرول حاصل کرنا۔ پرکنز پھر 2003 میں دوبارہ ایکواڈور جاتا ہے۔ وہاں کیا منظر تھا اتنے سالوں بعد؟ 2003 میں ایکواڈور کی حالت پرکنز کے مطابق بہت خراب تھی۔ ملک پر $13.5 بلین کا قرض تھا۔ $13.5 بلین؟ جی، تیل کی بڑی دولت کے باوجود 50% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے تھی، بے روزگاری عام تھی۔ اور وہ مقامی قبائل، شوار، کیچوا وغیرہ، وہ اب بھی اپنی زمینوں پر آئل ایکسپلوریشن کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ پرکنز ایک اور تشویشناک بات بتاتا ہے کہ ان قبائلی لیڈرز کو بدنام کرنے کے لیے ان کے دستخط جعلی پٹیشنز پر استعمال کیے جا رہے تھے۔ جعلی دستخط؟ کس لیے؟ تاکہ یہ لگے کہ وہ خود ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چاہتے ہیں۔ یہ تو بالکل وہی EHM ٹیکٹکس لگ رہے ہیں جن کا ذکر کتاب کے شروع میں تھا، قرض کا بوجھ، وسائل کا استحصال اور مخالفت کو کچلنے کی کوششیں۔ بالکل۔ ایکواڈور اس پوری EHM حکمت عملی کا ایک آپ کہہ لیں ٹیکسٹ بک کیس نظر آتا ہے۔ پرکنز اس کے صرف معاشی نہیں بلکہ وسیع تر اثرات پر بھی بات کرتا ہے۔ جیسے ایمیزون کے جنگل کی تباہی، جہاں سے شاید کئی بیماریوں کے علاج دریافت ہو سکتے تھے، پانی کے ذخائر پر اثر اور گلوبل کلائمیٹ پر اثر۔ یہاں وہ ایک مقامی پیشگوئی کا بھی ذکر کرتا ہے، کونڈور اور ایگل کی پیشگوئی۔ کونڈور اور ایگل؟ جی، یہ ایک علامت ہے جو کہتی ہے کہ انسانیت تبھی بچے گی جب وہ دو طرح کے علم کو یکجا کرے گی۔ ایگل جو عقلی، سائنسی، مادی علم کی نمائندگی کرتا ہے، اور کونڈور جو بدیہی،
روحانی قلب سے نکلے علم کی۔ یعنی عقلی اور روحانی علم کا امتزاج۔ جی، پرکنز کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف مادی ترقی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ انسانی شعور کو بلند کرنے اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشی تجزیے کے ساتھ ایک گہرا روحانی پہلو بھی ہے۔ اچھا، آخر میں پرکنز عراق پر 2003 کے حملے کے بعد کے حالات اور ڈالر کے کردار پر بات کرتا ہے۔ وہاں کیا کنیکشنز ہیں؟ 2003 کے عراق حملے کے بعد، جیسا کہ توقع تھی، تعمیر نو کے بڑے بڑے ٹھیکے امریکی کمپنیوں کو ہی ملے، خاص طور پر بیکٹل اور ہیلیبرٹن، جس کی ذیلی کمپنی KBR تھی۔ یعنی جن کا پہلے ذکر آیا تھا۔ جی، پرکنز کہتا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا سعودی عرب کے ساتھ SAMA یعنی سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ایگریمنٹ کے تحت ہوا تھا، تیل کے بدلے ٹھیکے اور معاشی کنٹرول۔ اور اب یہ تعلقات زیادہ واضح تھے؟ بالکل۔ پرکنز اس بات پر زور دیتا ہے کہ اب یہ کارپوریٹ گورنمنٹ کنیکشنز چھپے نہیں رہ گئے تھے۔ جارج شلٹز، جو رولڈ اسٹوریجز کے وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، بعد میں بیکٹل کے پریزیڈنٹ بنے۔ ڈک چینی، جو بش کے نائب صدر تھے، وہ ہالی برٹن کے CEO رہ چکے تھے۔ یہ کارپوریٹوکریسی اب بالکل واضح تھی۔ اور اس سب میں امریکی ڈالر کا کیا کردار ہے؟ پرکنز کے مطابق یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، پرکنز کے لیے امریکی عالمی سلطنت کی بنیاد امریکی ڈالر پر ہے۔ یہ دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ ریزرو کرنسی؟ جی، مطلب دنیا بھر میں زیادہ تر بین الاقوامی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، خاص کر تیل کی۔ یہ امریکہ کو کئی زبردست فائدے دیتا ہے۔ کیا فائدے؟ ایک تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالر چھاپ سکتا ہے، کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا، وہ دوسرے ملکوں کو ڈالر میں قرض دے سکتا ہے، اور اگر وہ واپس نہ بھی کر سکیں تو امریکہ ان پر معاشی اور سیاسی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یعنی لیوریج۔ بالکل۔ اور تیسرا، پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ یقینی بناتا ہے کہ تیل بیچنے والے ملک اپنی ڈالر کی کمائی واپس امریکی اکانومی میں انویسٹ کریں، جس سے ڈالر مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی جیسے یورو میں تجارت کرنا شروع کر دے تو؟ یہ بالکل وہی خطرہ ہے جس کی طرف پرکنز اشارہ کرتا ہے۔ یورو کا آنا امریکی ڈالر کی اس حاکمیت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اگر اوپیک جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک یہ فیصلہ کر لیتے کہ وہ تیل کی قیمت یورو میں وصول کریں گے تو ڈالر کی مانگ کم ہو جاتی؟ جی، اور امریکی اکانومی کو شدید نقصان پہنچتا۔ پرکنز یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ عراق پر حملے کی ایک بڑی نہ کہی گئی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ صدام حسین یورو میں تیل بیچنے کا سوچ رہا تھا یا شروع کر چکا تھا، اور اسے روکنا ضروری تھا تاکہ دوسرے ملک اس کی پیروی نہ کریں۔ پرکنز کے مطابق ممکنہ طور پر یہی ایک وجہ تھی۔ تو یہ تھے پرکنز کی کتاب کے چوتھے حصے کے اہم نکات۔ اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو کیا کلیدی باتیں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، اس حصے میں پرکنز نے کئی اہم تھیمز کو اجاگر کیا ہے۔ پہلا، ان لیڈرز کا انجام جو امریکی معاشی کنٹرول کو چیلنج کرتے ہیں، جیسے رولڈاس اور ٹوریجوس۔ جی۔ دوسرا، EHM ٹیکٹکس کا صرف چند لوگوں سے نکل کر پورے کارپوریٹ کلچر اور سسٹم کا حصہ بن جانا، یعنی کارپوریٹوکریسی۔ تیسرا، اسٹریٹجی میں تبدیلیاں اور ناکامیاں بھی، جیسے عراق میں EHM کی ناکامی کے بعد فوجی مداخلت اور وینزویلا میں بغاوت کی ناکام کوشش۔ اور ذاتی قیمت بھی؟ بالکل۔ چوتھا، اس سب میں شامل ہونے کی ذاتی قیمت جو پرکنز نے چکائی، جیسے وہ رشوت والا واقعہ۔ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم، یہ کہ مسئلہ صرف چند برے لوگوں کا نہیں، بلکہ قرض، وسائل پر کنٹرول اور گلوبل فائنینشل سسٹم، خاص کر ڈالر سٹینڈرڈ سے جڑے گہرے سسٹمک مسائل کا ہے۔ یہ واقعی ایک اندر کے آدمی کا آپ کہیں سنسنی خیز بیان ہے، لیکن اس طرح کے اعترافات کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا ان پر پوری طرح یقین کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، پرکنز جیسے لوگوں کے اعترافات ہمیشہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہمیں ان بند دروازوں کے پیچھے جھانکنے کا موقع دیتے ہیں جہاں عام طور پر ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ یہ ان طاقتور میکانزمز اور پیٹرنز کی نشاندہی کرتے ہیں جو شاید دنیا کے واقعات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان ذاتی بیانات کی ہر تفصیل کو ظاہر ہے ویریفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
ہو سکتا ہے کچھ باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی ہوں یا ذاتی نقطۂ نظر سے رنگین ہوں۔ تو پھر ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ سوالات اٹھاتے ہیں، یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو صرف ظاہری طور پر نہ دیکھیں بلکہ ان پوشیدہ معاشی اور سیاسی طاقتوں پر بھی غور کریں جو پرکنز کے مطابق اصل کھیل چلا رہی ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ پرکنز اپنی کتاب کے آخر میں ہر فرد سے ایک ذاتی اعتراف اور بیداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی۔ تو سوال یہ ہے، ان بڑے عالمی نظاموں میں جن کی تصویر پرکنز نے کھینچی ہے، اپنے کردار کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو صحیح معنوں میں سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اگر یہ معاشی میکانزم واقعی اتنے گہرے اور طاقتور ہیں تو پھر حقیقی تبدیلی اصل میں کیسی دکھائی دے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔